السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ جو پریویس ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا۔ کہانی کے جو صفحات ہیں وہ کچھ آگے پیچھے تھے، جس کی وجہ سے ترتیب میں کافی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ یہ مجھے ریکارڈنگ کرنے کے بعد اندازہ ہوا، اس وجہ سے مجھے اس کی ایڈیٹنگ میں کافی ٹائم لگا۔ تو ایپیسوڈ جو ہے وہ کمپلیٹ تھی اور میں نے ترتیب بھی دے دی تھی، تو واقعات جو ہیں وہ تسلسل سے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج چند ایک باتیں یا تھوڑا سا حصہ کہانی کا کہیں رپیٹ ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ فی الحال پڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ کہانی کا نام ہے کاسۂ دل، مصنفہ ہیں سندرس جبین، قسط نمبر 5۔ ریسٹورانٹ میں ڈنر کرتے ہوئے نوفل نے اپنے سامنے بیٹھی اس اپسرا کو دیکھا جس کے حسن میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے لمبے بالوں کو اونچے سے جوڑے کی شکل میں سمیٹے ہوئے تھی اور خلاف معمول آج ایک خوبصورت پنک کلر کے ایوننگ گاؤن میں ملبوس تھی۔ ڈانسنگ فلور پر ایک خوبصورت تھائی دھن بج رہی تھی اور فلور پر موجود رقاصیں روایتی تھائی ملبوسات میں ملبوس تھیں، جو کہ انہیں سر سے لے کر پیر تک کور کیے ہوئے تھا۔ صرف ان کے ہاتھ اور چہرے کھلے ہوئے تھے۔ مجھے یہ دھن بہت پسند ہے، وہ ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے ہلکے ہلکے سپ لے رہی تھی۔ نوفل نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بے چین سی ہو رہی تھی، اس کے مومی ہاتھوں میں گلاس پریشان نظر آتا تھا۔ کیا؟ نوفل نے حیرانی سے کہا۔ رقص، اس نے کہتے ہوئے گلاس میز پر رکھ دیا۔ نوفل الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے قدم ڈانسنگ فلور کی طرف بڑھنے لگے۔ نوفل کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت اتر آئی۔ وہ انہی کی طرح رقص میں محو تھی اور یہ بتانا مشکل نہیں تھا کہ وہ ان پیشہ ور رقاصاؤں سے کئی گنا اچھا پرفارم کر رہی تھی۔ نوفل نے ہاتھ میں پکڑے فورک اور سپون کو ٹیبل پر رکھ دیا، ورنہ ابھی وہ تھائی سوپ پینا چاہتا تھا۔ اب وہ یک ٹک شائی وانگ کو دیکھ رہا تھا، جس کے قدم زمین پر ٹکتے محسوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ یوں لگ رہا تھا وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ رقص میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح نوفل بھی خود کو تالیاں بجانے پر مجبور پاتا تھا۔ کچھ دیر بعد دھن رک گئی، رقص ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی رقاصائیوں نے جھک کر بو کیا اور بیک سٹیج کی طرف جانے لگی۔ جبکہ شائی وانگ ٹیبل کی طرف آئی، نوفل کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں جمی حیرت کو خاصا محسوس ہو کر دیکھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ شاندار، وہ حیرت انگیز تھا۔ تم نے کیسے کیا؟ میں نے سیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں گئے دنوں کا غبار امڈ آیا۔ اوہ، تم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ نوفل کا انداز شکوہ بھرا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچتے اسے دیکھنے لگی۔ بتانے کو تو بہت کچھ ہے نوفل، کبھی موقع ہی نہیں ملا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے کریدنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ بھی اسی کے انداز سے بولی تھی۔ میں کسی کی ذاتیات میں دلچسپی نہیں رکھتا، جب تم نے خود سے نہیں بتایا تو میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کریدوں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ بتانے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں، گھر چلیں؟ اوہ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ بھی اٹھ گیا۔ بل پے کرنے کے بعد وہ دونوں پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی سمت آ گئے۔ واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ گھر آنے کے بعد چینج کرنے چلا گیا، جبکہ شائی وانگ کافی بنانے کچن میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ 2 مگ ٹرے میں رکھے نوفل کے کمرے میں چلی آئی، جو کہ حسب معمول مصروف تھا۔ نوفل، بس کرو، تم تو اپنا آفس ہی گھر میں اٹھا لاتے ہو۔ اس کے انداز میں محبت بھرا شکوہ تھا۔ نوفل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ کی LCD گرانے لگا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی اور خود فلور کشن پر ایزی انداز میں بیٹھ گئی۔ نوفل بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے اس کی نظر شائی وانگ پر پڑی تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بیک پر پڑے صوفہ پر کوہنی ٹکائے کشن کے سہارے قدرے ترچھی ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پنک گاؤن میں ملبوس تھی۔ تم چینج کر لو، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں اس ڈریس میں ایزی ہوں، وہ حیرت سے بولی۔ مگر میں ایزی نہیں ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اوہ، وہ متغیر چہرے کے ساتھ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو سفید ٹراؤزر اور نیلی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر نوفل کے حلق سے اطمینان بھرا سانس نکل گیا۔ اسی شام ٹیچر نائلہ آئی تھی۔ وہ ہبا سے غائبانہ متعارف تھیں اور اس کی غیر معمولی ذہانت سے متاثر تھیں، مگر ہبا نے ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے دوران اس نے ان کا دماغ کھپا دیا تھا۔
وہ دل ہی دل میں بے حد حیران تھی کہ اس نیل اور خر دماغ لڑکی نے کیسے ٹاپ کیا تھا۔ وہ اسے چھوٹا سا فکرہ بھی 3 سے 4 بار سمجھاتی اور جواباً وہ بڑی معصومیت سے انکار میں سر ہلا کر سمجھ میں نہ آنے کا اشارہ کرتی۔ ان کے صبر کا امتحان لیے جاتی۔ آخر میں وہ اچھا خاصا جھنجھلا چکی تھی۔ یا تو وہ بے وقوف تھیں جنہیں 10 سالہ تدریسی تجربے کے باوجود ایسی جینیس اور کسی حد تک آؤٹ سٹینڈنگ بچی کو پڑھانا نہیں آیا تھا، یا پھر وہ انہیں بے وقوف بنا رہی تھی۔ دوسرا خیال انہیں زیادہ مضبوط اور ٹھیک لگا تھا۔ اسی شام تیمور لوٹے تو وہ انہیں رپورٹ دینے کے لیے بالکل تیار تھیں۔ آئی ایم سوری مسٹر تیمور، میں ہبا کو نہیں پڑھا سکتی۔ ان کا لہجہ دو ٹوک اور تھکا تھکا سا تھا۔ مس نائلہ، آخر ایسی کیا بات ہے؟ کیا ہبا نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ ہکا بکا سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ سب کچھ اس کا بیہیویئر کہہ رہا ہے۔ وہ بالکل آمادہ نہیں ہے پڑھنے پر۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ان کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کسی وجہ سے آپ نے اس کا پچھلا ٹیوٹر فارغ کر دیا ہے، تو میرے خیال سے یہ وہی obsession ہے۔ وہ مینٹلی اسی کے ساتھ سیٹ ہے۔ بہت مشکل ہے کہ وہ کسی اور سے مطمئن ہو یا ایڈجسٹ کر پائے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ پلیز مس نائلہ، اگر آپ کوشش کریں تو، وہ قدرے دھیمے انداز میں بولے تھے۔ اگر مجھے لگتا کہ میں کر پاؤں گی تو میں ضرور کرتی، مگر سچ یہی ہے کہ وہ بری طرح ڈسٹرب ہے اور جبھی وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس کے پرانے ٹیوٹر کو ہی واپس لے آئیے۔ وہ حتمی لہجے میں بولتی ہوئی اٹھ گئیں جبکہ تیمور احمد جامد سے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ چند لمحے وہ سپاٹ سے انداز میں چھت کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کمرے میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ غالباً کوئی بیڈ روم تھا۔ اس نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی مگر اسے ناکامی ہوئی۔ اسے اپنے متعلق کچھ یاد نہیں آ سکا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک نرس کی صورت نظر آئی۔ وہ اسے ہوش میں دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر یکدم تیزی سے واپس مڑی اور بھاگنے کسی انداز سے باہر نکل گئی۔ غالباً وہ کسی سینئر ڈاکٹر کو بلانے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سفید اوور آل پہنے ایک تھائی نقوش کا حامل ڈاکٹر تیز تیز چلتا اندر داخل ہوا۔ وہ اسی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا احوال دریافت کرتے ہوئے اس کا بنیادی اور ضروری چیک اپ کرنے لگا۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ اس نے انگریزی میں دریافت کیا۔ آپ کے شوہر، ڈاکٹر نے کہا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں۔ یکدم اس کے دماغ میں سپارکنگ سی ہوئی اور مہروز کمال سے ہونے والا جھگڑا پوری شد و مد سے اسے یاد آ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ ڈاکٹر نے اس کے تاثرات سے گھبرا کر تیزی سے پوچھا، مگر وہ پھر سے غنودگی میں جا چکی تھیں۔ رات کے کھانے پر تیمور احمد بے حد پریشان تھے۔ لمبی سی میز کے گرد صرف 3 نفوس براجمان تھے۔ مرینا، اسید کدھر ہے؟ وہ جانے کس رو میں تھے۔ اپنے کمرے میں ہوگا۔ کھانے کی میز پر کیوں نہیں آیا وہ؟ بلاؤ اسے، وہ قدرے ناگواری سے بولے۔ مرینا نے بے حد چونک کر انہیں دیکھا۔ بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتیں، ان کے اندر کہیں گھنٹی بجنے لگی۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئیں۔ ہبا، پہلا دن کیسا رہا اپنی ٹیچر کے ساتھ؟ ان کا لہجہ نرم تھا۔ ہبا جواب دیے بغیر خاموشی سے پلیٹ کو گھورتی رہی۔ مجھے ان سے نہیں پڑھنا پاپا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ تیمور نے طویل سانس لے کر سر جھٹکا، یوں جیسے وہ اس سے یہی توقع کر رہے تھے۔ اسی دوران انہیں اسید مرینا کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم پاپا، وہ قریب آ کر بولا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں تھے تم؟ کیا تم میں اتنی تہذیب نہیں کہ کھانے کے وقت میز پر ہونا چاہیے؟ ان کا لہجہ کڑا تھا۔ آئی ایم سوری، ایک ضروری اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا۔ وہ ندامت سے بولتے ہوئے ان کے برابر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ تیمور احمد اس کے لیے بہت سخت اور کرخت مزاج تھے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ان سے کھانے کی میز پر کسی کی غیر موجودگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ نازک سے نازک حالات آئے مگر اس آبنوسی میز کے گرد نفوس کی تعداد ہمیشہ 4 رہی۔ اب بھی وہ ان کے برابر بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ وہ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ تمہارے ایگزامز تو ہو چکے، یہ کون سی اسائنمنٹ ہے؟ وہ اچانک یاد آنے پر پوچھنے لگے۔ انداز میں تشکیک کا پہلو نمایاں تھا۔ اسید نے طویل سانس لیا۔ ہمارے ایک پروفیسر کی اکیڈمی ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نوٹس لینا چاہ رہے تھے، انہیں کو نیٹ کر رہا تھا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بتانے لگا۔ اوہ، اور کیا مصروفیات ہیں آج کل تمہاری؟ ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اسید کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ کچھ بھی نہیں، سوچ رہا ہوں لاہور چلا جاؤں۔ ان کا انداز سادہ سا تھا۔ لاہور روانگی فی الحال ملتوی کر دو، تمہاری یہاں موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ ان کا انداز فیصلہ کن تھا۔
جیسا آپ کہیں، وہ حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل کر بولا تھا۔ ہبا، اب وہ ہبا سے مخاطب تھے۔ جی پاپا، وہ چونک کر بولی۔ کھانا کھانے کے بعد کتابیں لے کر لاؤنج میں آ جاؤ۔ شاید اندر ہی اندر وہ کوئی فیصلہ کر چکے تھے۔ مجھے اس ٹیچر سے نہیں پڑھنا پاپا، میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ قدرے بدتمیزی سے فوک پلیٹ میں پٹک کر بولی تھی۔ اسید نے چونک کر ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی سکھائی ہر بات بھولتی جا رہی تھی۔ پوری بات تو سن لو بے وقوف لڑکی، وہ اسے ڈانٹ کر بولے تھے۔ ہبا نے تپی تپی نظروں سے انہیں دیکھا۔ تمہیں اسید پڑھائے گا؟ انہوں نے ہبا کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ ہبا حیرت آمیز خوشی سے چلائی تھی، جبکہ اسید ششدر سا بیٹھا تھا۔ مغل ہاؤس میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ہر شخص حیران تھا، ایک دوسرے سے نظر چراتا چپ چپ کر روتا ہوا۔ احمر مغل کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور سبین نروس بریک ڈاؤن کے سبب ہاسپٹلائز تھی۔ رشتہ داروں اور ارد گرد سے کوئی خاص گیسٹ تو تھا نہیں۔ مغل ہاؤس کے قریبی رشتہ داروں میں صرف نبیلہ چچی کی بہن سبیلہ بیگم ہی تھیں، جو کہ سبین کی والدہ تھیں۔ انہیں بھی انفارم کیا جا چکا تھا۔ معاملہ ایسا تھا کہ چھپایا ہی نہ جا سکتا تھا۔ ان کی حالت تو بیان سے باہر تھی۔ وہ مستقل سبین کے پاس ہاسپٹل میں تھیں اور چھوٹی دونوں بیٹیاں مغل ہاؤس میں تھیں۔ اور اس سارے قصے کا سب سے امپورٹنٹ کردار عباس مغل، جو گزشتہ 2 دنوں سے کسی بزنس سیمینار کے سلسلے میں اسلام آباد تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ گھر میں کیا قیامت گزر چکی تھی۔ دوسری طرف شاہ بخت، جس نے اس سارے معاملے میں مڈل مین کا کردار ادا کیا تھا، اس بات سے یکسر بے خبر تھا کہ ایاز نے کس قدر خوفناک انداز میں معاملے کو اختتام تک پہنچایا تھا، جس نے 2 لوگوں کو زندگی موت کی سرحد پر لا کھڑا کیا تھا اور جس نے پورے مغل ہاؤس کی بنیادیں ہلا ڈالی تھی۔ وہ اس سے قطعی بے خبر تھا۔ یہ دونوں نفوس ایسے تھے جنہیں کسی نے انفارم نہیں کیا تھا۔ عباس تو 2 دن بعد لوٹ آیا تھا اور آتے ہی اس روح فرسا خبر نے اس کی دھڑکنیں تھما دی تھیں۔ بعض ڈر، بعض خدشات کتنے حقیقی ثابت ہو جاتے تھے۔ بعض حادثے کیوں زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ زندگی سے اپنا حصہ وصول بھی کر لیتے ہیں۔ حادثوں کا اثاثہ انسان نے آنسو، انمول موتی جو کئی مقامات پر بڑے روح پرور ہوتے ہیں اور بعض اوقات بے حد بے معنی اور بے مول، جیسے آج عباس کے آنسو تھے۔ کمرہ بند کر کے وہ کتنی ہی دیر سسکتا رہا تھا۔ بدقسمتی کی انتہا تو یہ تھی کہ نیو یارک سے آنے والا پارسل جس میں ڈائیورس پیپرز تھے، اسی نے وصول کیا تھا۔ سبین کو ہوش آ چکا تھا اور سب اسے دیکھنے ہاسپٹل بھی جا چکے تھے، مگر عباس خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا تھا کہ اس کا سامنا کر سکے۔ حالانکہ انصاف کی نظر سے دیکھا جاتا تو وہ خود بے قصور تھا۔ بڑے بھائی کی اس فعل کا وہ قطعی ذمہ دار نہ تھا، مگر کیا کیا جائے اس کی حساس طبیعت کا، جو ہر لمحہ اسے ہی قصوروار گردانتی تھی۔ وجہ بھی تو مضبوط تھی۔ ہاں، وجہ تھی، یہ عباس ہی تھا جس کے علم میں یہ پہلی بار بات آئی کہ سبین ایاز کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس نے بے وقوفی ہی تو کی تھی کہ اسے وقار سے ڈسکس کرنے کی بجائے شاہ بخت سے ڈسکس کیا تھا، جو خود بھی ان معاملات سے یکسر نابلد تھا۔ اس کے اندر گہرا ملال اترتا جا رہا تھا۔ اسے افسوس تھا، دکھ تھا اور پچھتاوا بھی کہ اگر اس نے تب معاملے کو سنجیدہ لے کر کوئی مناسب قدم اٹھایا ہوتا تو شاید معاملہ یہاں تک نہ آتا، شاید ایاز اتنی انتہا پر نہ اترتا، اور شاید سبین یوں ایک خود پسند اور انا پرست مرد کے ہاتھوں تباہ نہ ہوتی۔ کتنے سارے شاید تھے اس کے پاس، مگر وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھا کہ ایاز احمر مغل جیسے لوگ واقعی سمجھوتوں بھری زندگی نہیں گزار پاتے۔ آزاد پنچھیوں کو بھی کبھی کوئی قید کر سکا ہے؟ وہ ہاسپٹل جانے نہ جانے کی کشمکش میں تھا کہ سبین اپنی والدہ کے ساتھ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے آمنہ بھابھی کو کسی کو بتاتے سنا کہ وہ عدت میں تھی اور اس کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ مغل ہاؤس میں ایک وحشت ناک خاموشی نے ڈیرا جما لیا تھا اور انہی بیزار اور ویران دنوں میں شاہ بخت بھی نیو یارک سے لوٹ آیا۔ آج پھر اسے لینے کے لیے عباس ہی ایئرپورٹ گیا تھا، مگر اس نے گزشتہ وقت کی طرح کوئی شرارت نہ کی۔ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے، خاموش، لب سیے ہوئے، کہنے کو اب کچھ بچا بھی کیا تھا۔ سب ختم ہو گیا بخت، اس کی آواز میں کتنے نوحے تھے۔ شاہ بخت نے اس کا شانہ سہلایا۔ حوصلہ کرو عباس، اس کی اپنی آواز غم سے بوجھل تھی۔ نہیں ہوتا حوصلہ میرے بھائی، اس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی تھی۔ یقینی طور پر اس نے اس واقعے کا شدید اثر لیا تھا، جس کا اندازہ شاہ بخت کو اس کے چہرے سے ہی ہو رہا تھا۔
تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو عباس، بخت نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ میں ہوں، ہاں میں ہی تو ہوں۔ اگر تب میں نے وقار بھائی کو سب بتا دیا ہوتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ یقیناً اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ بخت کو اس کے بچکانہ رویے پر حیرت ہوئی۔ وہ دونوں اب پارکنگ کی سمت جا رہے تھے۔ تم ایک فضول اور لا یعنی بات کر رہے ہو عباس، میں نے ایاز کے تیور دیکھے ہیں۔ وہ وہی کرتا جو اس نے اول دن طے کیا تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ اس نے کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ پلٹنے کا راستہ خود بند کرنے والے لوگ پچھتانا نہیں جانتے عباس۔ تم اس معاملے میں قطعی طور پر انوالو نہیں ہو، اس لیے خود پر کسی قسم کا برڈن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ اس کا انداز سخت ہو گیا۔ لیکن اس بات سے تو تم انکار نہیں کرو گے نا کہ ہماری وجہ سے ایک معصوم اور بے خطا لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ عباس کا لہجہ دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ ہماری وجہ سے نہیں، ایاز کی وجہ سے، بخت نے دو ٹوک انداز میں تصحیح کی۔ اس کے لہجے میں ایاز کے لیے احترام یکسر ختم ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ ایاز ہم میں سے ہی ہے، عباس نے تلخی سے کہا۔ غلط، بالکل غلط۔ وہ ہم سے ہوتا تو کبھی یہ قدم نہ اٹھاتا۔ اس کے اندر شروع سے ہی نواز بھائی کے جراثیم تھے۔ بخت کا دماغ بھی گرم ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے عباس نے کہا۔ خود غرضی اور بے حسی کے جراثیم، بخت نے سرد مہری سے کہا۔ عباس خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سبین کہاں ہے اس وقت؟ بخت نے موضوع بدلنا چاہا۔ اپنی والدہ کے گھر۔ تایا ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے، آج شام تک ڈاکٹر ڈسچارج کر دیں گے۔ کہتے کیا ہیں ڈاکٹرز؟ اس کا تفکر ظاہر ہو رہا تھا۔ بس یہی ہے کہ ٹینشن سے بچایا جائے۔ ناممکن سی بات ہے، جب وہ گھر آئیں گے تو لامحالہ پھر سے وہی موضوع ہوگا۔ ہاں، وقار بھائی تو سب کو تاکید کر چکے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی یہ قصہ نہیں دہرائے گا۔ اللہ پاک سب بہتر کرے گا عباس، تم ٹینشن نہ لو۔ اس نے عباس کا شانہ تھپتھپایا، مگر وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اس سوچ میں گم تھے کہ طوفان تو گزر گیا، اب ٹوٹی کشتیوں اور پھٹے بادبانوں کو سہارا کون دے گا؟ گاڑی میں اب وحشت ناک خاموشی چھا چکی تھی۔ باقی کا سارا رستہ اسی خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ گھر آئے تو عباس کو گھر میں پھیلی خاموشی قدرے غیر فطری لگی۔ وہ بخت کو سوٹ کیس گھسیٹتا ہوا اندر لے آئے، جس میں اس کا سامان کم اور تحائف زیادہ تھے۔ وہ ہمیشہ یوں ہی کرتا تھا، سب کے لیے شاپنگ کرتے کرتے وہ دو ہستیوں پر آ کر جانے کیوں تھم سا جاتا۔ رمشا احمد مغل، جس کی غیر معمولی حب الوطنی بعض اوقات اس کے لیے امتحان بن جایا کرتی تھی، خاص طور پر تب جب اسے ابراڈ سے کچھ خریدنا پڑتا، اور عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ رمشا کے لیے کچھ نہیں لاتا تھا۔ وہ غیر ملکی پروڈکٹ سے سخت الرجک تھی۔ جب ہی شاہ بخت کی مشکل آسان ہو جاتی، اور وہ یہ بات بڑے دھڑلے سے اسے جتاتا تھا۔ دوسری طرف علینا احمد مغل تھی، جس کے لیے وہ ہمیشہ کچھ بھی خریدتے ہوئے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا کہ وہ ان سب کو اسے دے بھی پائے گا یا نہیں، اور عموماً وہ دوسرے فیصلے پر قائم رہتا، یعنی نہ دینے والے فیصلے پر، اور پتہ نہیں کیوں مگر اسے لگتا وہ کبھی اس کا تحفہ نہیں لے گی۔ مگر لاسٹ ٹائم اس نے اپنے ذہن سے سارے خدشات نکال کر اسے اپنے تئیں نہایت بے ضرر سا گفٹ، جو کہ صرف ایک خوبصورت رسٹ واچ تھی، دینا چاہا تھا، اور اس کا جو خوفناک نتیجہ سامنے آیا تھا، اس کا تلخ تجربہ وہ ابھی بھولا نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ بھی شاہ بخت مغل تھا۔ اپنے نام کا ایک، وہ وقتاً فوقتاً اس کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتا رہتا تھا، جو کہ بعد میں اس کی کپ بورڈ کے خانے میں محفوظ ہو جاتا۔ چونکہ کپ بورڈ کا یہ حصہ ہمیشہ لاک رہتا تھا، جب بھی علینا کی امانتیں بھی باحفاظت موجود تھیں، جن کا ایک ڈھیر جمع ہو چکا تھا۔ بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیچر، بریسلیٹ، ایئر رنگز، کلرنگ بکس، وشنگ کارڈز، رنگز، نازک سی سٹائلش سینڈلز، ہیئر پنز، بینڈز اور کئی خوبصورت اور جدید تراش خراش کے شرٹ ٹراؤزر شامل تھے۔ اب کی بار ان میں مزید اضافہ ہونے والا تھا۔ ہیلو ہیلو، بخت لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا۔ عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ عباس، سب کدھر ہیں؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ عباس خود بھی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا، حالانکہ یہ لنچ کا وقت تھا۔ اسی وقت کچن سے کومل برآمد ہوئی۔ بخت بھائی، آپ آ گئے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، کیسی ہو کومل؟ گھر میں کوئی نہیں کیا؟ وہ اس سے مصافحہ کرنے کے بعد پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا۔ جواباً کومل کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ ارے ارے، کیا ہوا بھائی، بولو نا۔ عباس نے ہکا پکا سا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ روتی ہوئی اس کے شانے سے آ لگی۔ عباس بھائی، وہ سبین
سبین ٹھیک نہیں ہے، وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بات مکمل کر پائی تھی۔ عباس کا رنگ بدل گیا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے جھٹکے سے کومل کو الگ کیا۔ شاہ بخت نے قدرے چونک کر عباس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات اتنے غیر فہم نہیں تھے کہ وہ سمجھ نہ پاتا۔ ان کی طبیعت پھر سے بگڑ گئی ہے، سب ادھر گئے ہیں، بس میں اور علینا گھر پر ہیں۔ رمشا بھی چاچو کے پاس ہاسپٹل میں ہے، وہ رو رہی تھی۔ بس کرو کومل، چپ کرو، بخت اسے خاموش کروانے لگا۔ عباس واپس مڑ چکا تھا، بخت اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر سچویشن ایسی تھی کہ وہ خود کو اس قابل نہیں پا رہا تھا کہ اتنے ٹینس ماحول میں سب کا سامنا کر سکے۔ دوسرے اسے یہاں رہنا زیادہ بہتر لگا تھا، کومل اور علینا کو مزید تنہا چھوڑنا مناسب نہیں لگا تھا اسے۔ کومل کی حالت تو وہ دیکھ چکا تھا، یقینی طور پر علینا کی حالت کومل سے مزید بدتر ہی ہونا تھی۔ صبح اتفاق اسی وقت علینا کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ آپ؟ وہ شاہ بخت پر نظر پڑتے ہی بھرپور انداز میں چونکی تھی۔ کیسی ہو علینا؟ اس نے نرمی سے کہا۔ نظر اس پر جم سی گئی تھی، سوجی ہوئی متورم آنکھیں، سرخ ہوتا بھیگا چہرہ اور تھکے تھکے سے اعصاب۔ وہ بہت افسردہ اور پسمردہ لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، دھیمے سے کہتی وہ سر جھکا گئی۔ غلط بھائی، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں کب سے اس کی منتیں کر رہی ہوں۔ کومل نے جھٹ اس کی شکایت لگائی۔ کومل پلیز، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، وہ سستی سے بولی۔ جواباً کومل ناراضی سے پیر پٹکتی مڑ گئی، اس میں بھی اس کی محبت چھپی تھی۔ علینا کچن کی طرف بڑھ گئی، ارادہ چائے بنانے کا تھا۔ شاہ بخت اس کی پیروی میں کچن کے فریم میں کھڑا ہو گیا۔ اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ میرے لیے بھی، اس نے کہا۔ وہ چونکی اور پھر سر ہلا دیا۔ کھانا گرم کر دوں آپ کے لیے؟ اس کی پیشکش پر بخت کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ضرور، مگر میں بہت تھکا ہوا ہوں، فریش ہونا چاہتا ہوں۔ تم یہ سب تیار کر کے میرے کمرے میں لے آنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ قدرے تہکمانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ بخت واپس مڑ گیا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنا سوٹ کیس لینا نہیں بھولا تھا۔ اسے فریش ہونے میں قریباً 10 منٹ لگ گئے، بال بنا کر وہ سوٹ کیس کھول کر بیٹھ گیا۔ کارپیٹ پر ڈھیروں چیزیں بکھر گئی، اس نے وارڈروب کے پٹ کھولے اور اپنی چیزیں رکھنے لگا۔ پھر باقی چیزیں رکھنے کا سوچا، مگر پھر خیال آیا کہ رات کو جب سب کو دینا ہی ہے تو واپس سوٹ کیس میں ہی کیوں نہ ڈال دی جائیں۔ اتنی تگودو کا فائدہ کیا؟ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ آہستگی سے دروازہ بجایا گیا۔ آ جاؤ علینا، اس کی آواز پر وہ دروازہ کھولتی اندر آ گئی۔ دونوں ہاتھوں میں بڑی سی ٹرے تھامے جو لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ اوہ، آپ نے تو اتنا کچھ پھیلایا ہوا ہے، کہاں رکھوں؟ وہ چیزوں سے بچتی ہوئی بولی۔ بیڈ پر رکھ دو، وہ خود بھی بچتا بچاتا بیڈ کی طرف آ گیا۔ وہ ٹرے میں رکھے لوازمات کو بغور دیکھ رہا تھا، رشین سیلڈ، میکرونی، بریانی، سویٹ ڈش میں بنانا ڈیزرٹ اور ساتھ رکھا کافی کا بڑا سا مگ۔ بخت کی بھوک چمک اٹھی۔ تم کدھر؟ وہ اسے واپس مڑتے دیکھ کر بولا تھا۔ بیٹھو ادھر، کھانے میں میرا ساتھ دو، اکڑ کے بولا۔ علینا گڑبڑا سی گئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس کے لفظوں میں نمی گھل گئی۔ اینا ادھر بیٹھو، وہ اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا، اس کے شانے پر ہاتھ کا نرم دباؤ ڈال کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، ذرا سوچو، تم ایک غیر متعلق شخص ہو کر اس قدر ڈس ہرٹ ہو تو وہ جن پر یہ قیامت گزری ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ اگرچہ اس کے الفاظ قدرے سخت تھے مگر لہجہ نرم و ملائم، سمجھانے والا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے مخصوص کلون کی مہک اس کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے الفاظ پر تڑپ اٹھی۔ میں ایک غیر متعلق شخص نہیں ہوں، سبین میری بھابھی ہیں جو ہاسپٹلائز ہیں۔ وہ پھر سے رونے کو تیار تھی۔ وہ تمہاری بھابھی تھیں، اب نہیں ہیں۔ رشتوں کو اصل شکل میں ہی قبول کیا جاتا ہے، وہ دو ٹوک بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں خود کو اس کرائسس سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، آپ بتائیں، آپ کر سکتے ہیں خود کو الگ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ بخت کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ان کے درمیان بظاہر کوئی دوستی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ایک بہت خاص رشتہ تھا، اور اس وقت اس کے دل پر علینا کے آنسوؤں نے گہرا اثر کیا تھا۔ اینا جسٹ لسن ٹو می۔ اسے ضبط نہیں ہو سکا تھا، نرمی سے اس کا شانہ تھپ تھپاتے وہ اس کے آنسو پونچھنے لگا، اور ذرا سی ہمدردی اور مہربان آغوش پاتے ہی وہ بکھر گئی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ اسے بتانے لگی کہ کس طرح تایا جان ایاز کو گالیاں دیتے تھے، کس طرح سب اسے نظر انداز کر رہے تھے، محض بچی سمجھ کر اسے ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا،
اور نہ ہی سبین کے گھر۔ وہ اکیلی ہی کمرہ بند کر کے روتی رہی اور پریشان ہوتی رہی تھی۔ شاہ بخت کو دلی افسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اسے چپ کرواتا رہا اور پھر خود ہی اسے ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کی سمت لے گیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو بے حد شرمندہ تھی۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ سوری، آپ اتنے تھکے ہوئے تھے، میں نے آپ کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ ندامت سے گویا ہوئی تھی۔ شاہ بخت کو چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اٹس اوکے اینا، پلیز آ جاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، وہ بولا۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اپنی گھبراہٹ میں اس نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ اسے کب سے اینا کہے جا رہا تھا۔ ٹرے میں اس وقت 2 چمچ رکھے ہوئے تھے۔ وہ چونکہ کھانا کھاتے ہوئے 2 چمچ استعمال کرنے کا عادی تھا، تبھی وہ 2 ہی لائی تھی۔ 2 چمچ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ دونوں چمچوں سے بھر بھر کر کھانا شروع کرتا تھا، بلکہ کھاتا وہ ایک سے ہی تھا، مگر دوسرے چمچ کو اس قدر مہارت سے استعمال کرتا کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھتا۔ اب بھی الینا کی نظر اس پر جمی تھی، بلکہ نہیں اس پر نہیں، اس کے ہاتھوں پر، جو کہ 2 چمچ ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹرے میں کوئی ایکسٹرا تیسرا چمچ موجود نہیں تھا۔ تم یہ لے لو، شاہ بخت نے خاموشی سے ایک اس کی سمت بڑھایا۔ نہیں، رہنے دیں، میں لے آتی ہوں، وہ اٹھنے لگی۔ رہنے دو، کہاں دوبارہ اتنی نیچے جاؤ گی، بیٹھ جاؤ، اس نے چمچ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اب ایک حیران کن اور مزیدار سچویشن پیدا ہو چکی تھی، جس نے انہیں وقتی طور پر ہر چیز بھلا دی تھی۔ بخت تو دل ہی دل میں کافی محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس الینا کافی گھبرائی اور جھجکی سی تھی۔ دونوں کو ایک ہی پلیٹ میں کھانا تھا۔ بخت نے بریانی کی پلیٹ اپنے آگے سرکائی اور اسے بھی اشارہ کرتے ہوئے کھانا شروع کر دیا۔ شاہی وانگ کا تعلق بنیادی طور پر تھائی لینڈ کے انتہائی شمال میں برما اور لاؤس کی سرحدوں کے قریب واقع شہر چیانگ رائے سے تھا۔ اس کی فیملی خاصی خوشحال اور پڑھی لکھی تھی۔ وہ 2 بہنیں تھیں، تھائی وانگ اور شائی وانگ۔ ان کی زندگی پرسکون تھی۔ ڈیڈ کا مشہور اور چلتا ہوا کافی ہاؤس تھا، جس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس وقت تھائی، جو کہ بڑی بیٹی تھی، کالج میں پڑھ رہی تھی اور شائی ابھی اسکول لیول پر تھی جب وہ حادثہ پیش آیا جس نے دونوں بہنوں کی زندگیاں کمزور اور ڈولتی ناؤ کی مانند بھنور میں پھینک دی۔ وہ ایک بہت خوشگوار اور چمکدار صبح تھی جب وہ دونوں اپنے اپنے اسکول اور کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ اچانک مام اور ڈیڈ کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھائی نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو بہت پریشان تھی، لیکن اس نے شائی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ وہ اسکول میں بھی سارا دن پریشان رہی تھی اور بات بہت دن تک اسے چھپی نہیں رہی۔ ڈیڈ تھائی کی شادی اپنے کسی دوست سے کرنا چاہتے تھے جو بمشکل اس سے 4-5 سال چھوٹا تھا۔ مام اور ڈیڈ بھی اس بات پر کئی بار جھگڑ چکے تھے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات۔ تھائی بڑی خوبصورت اور سٹائلش تھی۔ کالج میں اس کے بے شمار دوست تھے اور اس میں سے کئی اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ اب یوں ڈیڈ کا اس پر اپنے ادھیڑ عمر دوست کو تھوپنا سراسر ظلم لگا تھا۔ اسے کون سا پرپوزلز کی کمی تھی؟ کئی دن گھر میں مسلسل جھگڑے ہوتے رہے۔ پھر مام نے ڈیڈ کو صاف کہہ دیا کہ اگر انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ بہت دن تک گھر میں مام اور ڈیڈ کی سرد جنگ جاری رہی۔ پھر ڈیڈ نے ہار مان لی اور اپنے مطالبے نما خواہش سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد بہت دن تک مام ڈیڈ نے آپس میں کوئی بات نہ کی۔ وہ دونوں ہی والدین کے ماں بہن ہونے والی اس چپکلش سے نالاں تھیں، مگر کسی مداخلت سے گریز ہی کر رہی تھیں۔ آخر ایک دن یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور اس کی وجہ بھی تھائی ہی بنی تھی۔ اس کی کالج کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی اور اس کی کلاس فیلو نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اس دن بہت دنوں بعد انہوں نے مام ڈیڈ کو مل کر باتیں کرتے اور ہنستے دیکھا تھا۔ تھائی بے حد خوش تھی۔ دونوں کو شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر میں خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ تھائی کی شادی بخیر و عافیت انجام پا گئی۔ شائی بے حد خوش تھی۔ اس کی اسکولنگ مکمل ہو چکی تھی۔ زندگی خوش اور مطمئن تھی کیونکہ زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر یہ سب کچھ بہت دن تک ٹھیک نہیں رہا تھا۔ سہ پہر کا وقت تھا۔ موسم بتدریج بدل رہا تھا۔ شام کی ہوا بڑی بھلی اور خوشگوار لگتی تھی۔ اس وقت بھی آسمان بڑا خوبصورت لگ رہا تھا، نیلا نیلا سا۔ لاؤنج کی سلائیڈنگ ونڈوز کھلی ہوئی تھیں۔ صوفوں کے درمیان پڑے ٹیبل پر ڈھیر ساری بکس اور نوٹ بکس پڑی تھیں۔ ایک طرف ٹیبل کے ہیبا بیٹھی تھی، فلور کشن پر اور میز پر رکھی نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی، جبکہ ٹیبل کے دوسری طرف اسی کی مانند فلور کشن پر اسید مصطفیٰ براجمان تھا۔ وہی اسید مصطفیٰ جو کہتا تھا کہ ہیبا تیمور اس کی ڈکشنری سے نکل گئی ہے۔
تیمور احمد کی ایک بات نے اسے پھر سے باندھ کر ہبا کے آگے لا پٹکا تھا۔ اس سے بات نہ کرنے، نہ اس کی شکل دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے اسید کو اب نہ صرف اس سے مخاطب ہونا تھا بلکہ اس کی شکل بھی دیکھنا تھی۔ ہمیشہ یوں ہی ہوتا تھا، وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتا تھا۔ ان باپ بیٹی نے تو اس کا تماشا بنا لیا تھا، مگر پھر وہی بات کرنا تو وہ احسان فراموش تھا اور نہ ہی نمک حرام۔ تیمور احمد نے اسے سب کچھ دیا تھا، وہ سب کچھ جو اسے اس کا باپ دیتا اگر وہ زندہ ہوتا۔ اس کے لیے وہ سب کیا تھا جو ایک باپ کرتا۔ وہ ایک بہترین ادارے سے پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی مرضی سے ادب کا شعبہ چنا تھا، اسے خرچ کرنے کے حوالے سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاس اپنی بہترین ہیوی بائک تھی، حالانکہ جب وہ یونیورسٹی میں آیا تو تیمور احمد نے مرینا سے کہا تھا کہ اسے اب گاڑی لے لینی چاہیے، مگر اسید نے نرمی سے انکار کر دیا۔ بائک اس کا شوق تھی، گاڑی میں بیٹھنا اسے کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ جب تک کالج لائف چلتی رہی مرینا اسے جیب خرچ دیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی میں آنے کے بعد تیمور احمد نے اسے کریڈٹ کارڈ اور ATM کارڈ بنوا کر دے دیے تھے۔ اس سب کے لیے وہ ان کا بے انتہا شکر گزار تھا۔ ہاں، ایک چیز انہوں نے اسے کبھی نہیں دی تھی اور وہ تھی محبت، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اسید سے یہ کمی کبھی برداشت نہ ہوئی۔ مگر وہ مرینا خانم کا بیٹا تھا جن کے لبوں نے شکایت کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ اسید بھی جانتا تھا کہ زندگی میں ہر چیز مکمل میسر نہیں ہوتی، اور بعض چیزوں کے لیے جتنی بھی کوشش کر لو، کتنی بھی تگ و دو کر لو، وہ نہیں ملتی۔ تیمور احمد کی محبت بھی اس کے لیے ایسی ہی تھی۔ بہت عرصہ وہ ان کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر رک گیا، تھک کر یا اکتا کر۔ اس سے کیا فرق پڑتا تھا، مگر اس نے دل سے یہ خواہش نکال دی۔ حالانکہ خواہشیں نکلتی کب ہیں، صرف دب جاتی ہیں، اور ہم اس پر آئی ڈونٹ کیئر کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب تیمور احمد اس پر اعتماد کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر ہبا کو اس کے حوالے کر دیا تھا، یہ سوچ کر وہ اس کا کبھی برا نہیں چاہے گا، اور اسید کو اس امانت کو یوں ہی لوٹانا تھا، صحیح سلامت اور باحفاظت۔ یہی وجہ تھی کہ آج سے پہلے اس کا ہبا کے ساتھ کیا رویہ تھا یا اس نے ہبا کو کس طرح ٹریٹ کرنا تھا، وہ اب اس کو مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس وقت وہ بڑے روڈ اور تلخ موڈ میں تھا۔ خاموشی سے نظر کتاب پر جمائے وہ اسے کچھ نوٹ کروا رہا تھا، اور رہ گئی ہبا تو وہ وہاں تھی ہی کب۔ وہ تو بڑے مست مگن انداز میں اس کی جھکی نظروں پر قبضہ جمائے بیٹھی، پلکوں کو تکنے میں اس قدر مگن تھی کہ اس کے فرشتے بھی اس بات سے لا علم تھے کہ وہ اسے کیا لکھوا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے نوٹ بک مانگ رہا تھا۔ ہبا نے میکانکی انداز میں کتاب کے اوپر رکھی نوٹ بک اسے تھما دی۔ اسید اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں نوٹ بک پر پھسل رہی تھیں۔ پھر یک بہ یک اس کے تاثرات بدلتے گئے۔ ہبا نے دیکھا اس کے لب بھیج گئے۔ چلو تم چھوڑ دو مجھ کو، میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ تمہیں منزل مبارک ہو، نیا ساتھی مبارک ہو۔ مگر پھر اے میرے ہمدم، مجھے اتنا تو بتلا دو کہ واپس کس طرف جاؤں، کہاں سے ساتھ لائے تھے، مجھے اتنا تو سمجھا دو۔ اگر ایسا نہیں ممکن تو مجھ کو اس طرح توڑو کہ میں یکسر بکھر جاؤں۔ بھٹکنے سے تو بہتر ہے تمہارے پاس مر جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے نوٹ بک ہبا کے آگے پٹکی۔ ہبا نے ایک نظر نوٹ بک کو دیکھا اور دوسری بار اسید کو جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی، وہ پلکیں جھپکائے بغیر سیدھا اسید کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کے اس طرح دیکھنے پر پہلے قدرے حیران ہوا اور پھر اس کی فراخ پیشانی شکنوں سے بھرتی گئی۔ اس نے نظر کا زاویہ بدل لیا، ہبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مدت کے پیاسے کو فقط ایک ہی جام، ساقی تیری تنگ دستی مجھے یاد رہے گی، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ دیٹس انف، وہ سختی سے بولا۔ ایسا مت کرو اسید، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ تم آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ وہ درشتی سے بولا۔ سادگی میری کہ تجھ کو رشتہ جاں کہہ دیا، حوصلہ تیرا کہ اکثر بھول جاتے ہو مجھے، وہ دل گرفتگی سے بولی تھی۔ اسید کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے ہو گئے۔ وہ چند لمحے اسے چبھتی ہوئی نظروں سے گھورتا رہا، پھر یک بہ یک اس کے چہرے پر ہنگامی تبدیلی ہوئی۔ اس کے لبوں کی تراش میں ایک مسکراہٹ آ گئی، گہری، بہت گہری مسکراہٹ، ایک ایسی مسکراہٹ جو مقابل کا دل لوٹ لے۔ اٹس آل رائٹ ہبا، یہ آپ کی پوئٹری کی کلاس نہیں ہے، سو پلیز جو میں لکھوا رہا ہوں وہ نوٹ کرو، وہ بڑے خوشگوار موڈ میں کہہ رہا تھا۔ ہبا ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم اس نے لاؤنج میں پاپا کی آواز سنی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ لازمی بات تھی کہ وہ انہیں آتے دیکھ چکا تھا،
کیونکہ ہبا کی دروازے کی سمت پشت تھی جب ہی اسید کا موڈ ایک دم سے چینج ہو گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تیمور اس سے دریافت کر رہے تھے۔ کچھ نہیں پاپا، ہبا کا پوئٹری کا موڈ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ذرا، میں اسے اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کروا رہا ہوں اور یہ لکھ کر مجھے دے رہی تھی۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اب تیمور احمد کو ہبا کی نوٹ بک دکھا رہا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی مانند ساکت تھی، کسی کند چھری چلائی تھی اس نے۔ ہبا کیا بات ہے بیٹا، اسٹڈیز پر دھیان دو، تیمور اب اسے ڈانٹ رہے تھے۔ پھر وہ اٹھے اور لاؤنج سے نکل گئے۔ کچھ پڑھنے کا موڈ ہے تمہارا؟ وہ اب پھر تلخ موڈ میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ بھاڑ میں جاؤ۔ ہبا کی ساکت ٹھہری ہوئی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کاش تم اپنی جذباتی اداکاری سے مجھے متاثر کر پاتی۔ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پڑا ہے واسطہ محبت کے یزیدوں سے، یہاں ہم اپنی آنکھوں میں پانی رکھ نہیں سکتے۔ وہ زیر لب بولی تھی، آواز اتنی بلند تو تھی کہ اسید بخوبی سن سکے۔ ہبا نے اسے ایک بار پھر ہونٹ بھینچتے دیکھا اور اس کی پیشانی پھر سے شکن شکن ہو رہی تھی اور ہبا کا دل جیسے تھمتا جا رہا تھا۔ سب کچھ واقعی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، بلکہ شاید کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر نئے سرے سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی تھی۔ علینا نے چند نوالے لینے کے بعد چمچ سائیڈ پر رکھ دیا۔ شاہ بخت نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا، تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ دل نہیں چاہ رہا، وہ آہستگی سے بولی۔ دل کیا چاہ رہا ہے؟ وہ استفسار کرنے لگا۔ انداز سنجیدہ ہی تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے سر کو چھو کر بولی۔ تم کافی پی لو۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ آپ کی ہے، لیکن کہہ بھی تو میں رہا ہوں۔ میں چائے بنا لیتی ہوں نیچے جا کر۔ اٹھنا چاہا۔ شاہ بخت نے ہاتھ کھینچ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ بیٹھ جاؤ اور چلو پکڑو یہ۔ اس نے اپنا مگ اس کے ہاتھ میں زبردستی تھمایا۔ علینا مگ تھامے حیرت اور بے یقینی سے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اسے اتنی دیر میں پہلی بار خیال آیا تھا کہ شاہ بخت اس کے ساتھ اتنا فرینڈلی بیہیو کر رہا تھا۔ حالانکہ اسے یاد تھا کہ پچھلی بار، بلکہ بہت دن پہلے یا شاید 2 سے 3 ماہ پہلے، اس نے یعنی علینا نے کس قدر لاپرواہی سے اس کا گفٹ لینے سے انکار کر دیا تھا اور جواباً وہ کس قدر ہائپر ہو گیا تھا۔ اسے وہ سب نئے سرے سے یاد آیا تو شرمندگی کے شدید احساس نے اسے گھیر لیا۔ میں یہ سب سمیٹ دوں؟ اس نے کارپیٹ پر بکھری اشیاء کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نہ جانے کون سا ازالہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اس نے بنانا ڈیزرٹ کے چمچ بھر بھر کر کھاتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں خود کر لوں گا، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اس کی بات نے علینا پر عجیب سے انداز میں اثر کیا تھا۔ وہ چند لمحے کافی کے مگ پر نظریں جمائے رہی، پھر جو نظر اٹھائی تو دل دھڑک اٹھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی شہد رنگ جھیلیں علینا کو جیسے کسی تارے عنکبوت میں جکڑ رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح ان میں دیکھتی رہی۔ اچانک دور کہیں سے عصر کی اذان کی آواز آنے لگی۔ طلسم ایک چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ جھرجھری لے کر ہوش میں آ گئی۔ اس نے تیزی سے کافی کا مگ ٹرے میں رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ چہرے سے سراسیمگی اور بے چینی ٹپک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ کچھ نہیں، میں نیچے جا رہی ہوں، مجھے سونا ہے، وہ عجلت میں کہتی پلٹی اور کسی ہرنی کی مانند کلانچے بھرتی دروازے کی سمت بھاگ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ گھر میں تھائی کے جانے کے بعد بہت دن تک خاموشی چھائی رہی۔ وہ اسے بہت مس کرتی تھی، مگر جب اس کا کالج سٹارٹ ہوا تو اسے سب بھولنے لگا۔ انہی دنوں اس نے مام ڈیڈ کو پھر سے پریشان دیکھا۔ وہ تھائی نہیں تھی جو دھڑلے سے جا کر ان سے پوچھ سکتی۔ وہ اس جیسی کانفیڈنٹ قطعی نہیں تھی، وہ بڑی ڈرپوک اور دبو سی تھی۔ تبھی وہ بس اندر ہی اندر کوڑھے جاتی مگر کچھ پوچھ نہ پاتی۔ اسے کچھ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ایک شام مام ڈیڈ کسی پارٹی سے لوٹ رہے تھے جب ایک خطرناک ایکسیڈنٹ نے ان کی جان لے لی۔ صدمہ ایسا اور اتنا بڑا تھا کہ صدیوں بعد بھی اذیت کم نہیں ہو سکتی تھی۔ تھائی اور اس کا شوہر تھونگس بھی اس کے پاس ہی تھے، مگر وہ اپنا گھر اور جاب چھوڑ کر اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ جب ہی تھائی نے اسے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مام ڈیڈ والا گھر رینٹ پر دے دیا اور تھائی کے اصرار پر، بلکہ اچھا خاصا جھگڑنے کے بعد، اس نے آخر کار تھونگس کو آمادہ کیا تھا کہ وہ ڈیڈ کا کافی ہاؤس سنبھال لے۔ یوں وہ تھائی کے گھر آ گئی۔ کچھ دن تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر اس نے تھائی اور اس کے شوہر کو پریشانی کے عالم میں باتیں کرتے سنا اور اس بار اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں تھائی سے پوچھ لیا اور تب اس پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ ڈیڈ کا کافی ہاؤس دراصل ہیروئن فروشوں کا اڈا تھا
اب یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ کب سے، مگر یہ بات تو صاف تھی کہ انہیں زبردستی اس منشیات کے ریکٹ کا حصہ بنایا گیا، اور ڈیڈ کا وہی دوست جس سے وہ تھائی کی شادی کرنا چاہتے تھے وہ اس سارے نیٹ ورک کا کرتا دھرتا تھا۔ چیانگ رائے میں نشہ فروخت کرنے پر سختی سے پابندی تھی، چونکہ ڈیڈ کا کافی ہاؤس بہت اچھی شہرت رکھتا تھا اور آج تک کسی ہنگامے یا پولیس سے متعلقہ معاملے میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ جب ہی ان کے دوست نے دوستی کی آڑ میں ڈیڈ کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ڈیڈ شاید بچنے کے لیے تھائی کی شادی اس سے کرنا چاہتے تھے، یا پھر شاید وہ ڈیڈ کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس بات کا کوئی سرا نہیں مل پایا تھا، تاہم اب تھونگس کا خیال تھا کہ انہیں یہ کافی ہاؤس فروخت کر دینا چاہیے، خواہ معمولی یا کم قیمت ہی ملے۔ اس کے بعد تھونگس نے کافی ہاؤس سیل کرنے کے لیے بروکرز اور ایجنٹ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک چلتا ہوا کافی ہاؤس تھا جو کہ ایک کمرشل ایریا میں واقع تھا، اور اس کی کم از کم بھی قیمت 1 ملین بات تھی۔ چند دنوں بعد دوسرا دھماکہ ہوا۔ ایک شام گھر واپس آتے ہوئے تھونگس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ وہ بال بال بچا تھا۔ اب انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جس چکر میں پھنس چکے تھے اس سے نکلنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ ان کی زندگیاں پھر طوفان کی زد میں آ گئی تھیں۔ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سگنل بلاک ہوا تو یکدم اسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً سیل سے وقار کا نمبر ملایا۔ جی بھائی، کہاں ہیں آپ؟ آفس میں پھنسا ہوا ہوں یار، بہت برڈن ہے مجھ پہ۔ تم کدھر ہو؟ بخت کو لے آئے؟ وہ جواب دے کر دریافت کر رہے تھے۔ ہاں لے آیا ہوں۔ کیسا ہے وہ؟ جوش سے کلکاری مارتا ہوا لہجہ اور پھوٹتی خوشی۔ عباس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نے پل بھر کو ہی صحیح جھلک دکھائی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، اسے گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیوں، تم کہیں جا رہے ہو؟ جی، سبین کی طرف۔ آپ چلیں گے؟ ہاں بالکل، تم یوں کرو مجھے آفس سے پک کر لو، آمنہ وغیرہ تو وہاں سے واپسی کے لیے نکل چکی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سگنل کھل چکا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ آگے رینگنے لگی۔ اس نے آفس سے وقار کو پک کیا تو ان کی شکل دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بے تحاشا تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ دونوں کے درمیان باقی سارا رستہ سبین کا موضوع ہی ڈسکس ہوتا رہا۔ عباس بے حد افسردہ اور پریشان تھا۔ وقار نے شدت سے اس کی کیفیت کو نوٹ کیا، مگر کچھ کہے بغیر وہ دونوں سبین کے گھر پہنچ گئے۔ سبیلا آنٹی انہیں دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر موقع ایسا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار نہ کر سکیں۔ جب وقار نے سبین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ دبے لفظوں میں بولی تھی کہ سبین عدت میں ہے۔ وقار کو اس نام نہاد عدت کے لفظ پر جی بھر کر ہنسی آئی، مگر وہ دبا گئے۔ کہا تو بس اتنا ہی، میں جانتا ہوں آنٹی۔ وہ طویل سانس لے کر اسے سبین کے کمرے کے باہر چھوڑ گئیں۔ آہستگی سے دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوئے۔ عباس کی نگاہ لمحہ بھر کو اٹھی تھی اور جہاں بھر کا کرب سمیٹ کر جھک گئی۔ وہ سامنے ہی تو تھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے برستی خالی آنکھیں، اور ان کے گرد پھیلے ہلکے بکھرے بال اور لبوں پر فریادیں لیے عباس کے اندر جیسے کربلا برپا ہو گیا۔ وقار کو دیکھ کر سبین تڑپ اٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے بڑھ کر اس کے نزدیک جو بیٹھے تو وہ ان کے شانے سے لگ کر بلک پڑی۔ وقار اس کا سر سہلانے لگے۔ بھائی، بھائی مجھے بچا لیں۔ اس کے آنسوں، اس کی آہیں عباس کا سینہ شک کرنے لگیں۔ بس کرو سبین، بس میری چندہ، کیا ہوا ہے؟ وقار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں مر جاؤں گی بھائی، لوگوں کی باتیں مجھے مار ڈالیں گی، وہ تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی۔ عباس کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ مجھے کہیں دفنا دیں، کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں، مگر مجھے ان زہریلے سانپوں سے بچا لیں۔ کتنا کرب تھا الفاظ میں۔ میرے ساتھ چلو، انہوں نے اسے کہا۔ وہ یوں الگ ہوئی جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں درد کا صحرا ٹھاٹھے مار رہا تھا اور چہرے پر اذیت جیسے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ کیوں جاؤں وہاں؟ اب کیا رشتہ ہے میرا اب مغل ہاؤس سے؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ وقار خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ جس شخص کے نام پر تم مغل ہاؤس میں آئی تھی اس سے تو تمہارا رشتہ بنا ہی نہیں۔ تم ہم میں سے ہو سبین، ہماری بیٹی ہو۔ میں تمہارا بھائی، یا سچ کہو کہ مجھے بھائی نہیں سمجھتی تم؟ انہوں نے سکون سے کہا۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رونے لگی تھی۔ ایسا نہ کہیں، آپ میرے بھائی ہیں تو پھر میری بات مان لو۔ وقار بھائی، میں احساس ذلت سے مر جاؤں گی، خدا را مجھے مجبور نہ کریں، وہ دل سوزی سے بولی تھی۔ وقار نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ وقت کڑا ضرور ہے سبین، لیکن یہ بھی حوصلہ رکھنا کہ اللہ کسی ذی نفس پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی آئے، ہم ہیں دیکھنے کے لیے۔ تم آج بھی ہماری ہو۔
البتہ وہ ہم میں سے نکل گیا۔ گزرے چند مہینوں کو کسی بھیانک خواب کی طرح بھلا دو، کیوں جیسے وہ کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ اٹھو میری گڑیا، ہمت کرو، ذہن پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ سہار نہ سکے۔ کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، اچھا ہوا تمہاری جان چھوٹ گئی اس ناقدرے سے۔ خدا نے بھی بہتر چیز لے کر بہترین دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ تو تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں تھا۔ وہ ملائم حلاوت بھرے لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سبین، رشتہ آپ کا ختم نہیں ہوا، ان کا ہوا ہے۔ آپ یوں حوصلہ مت ہاریے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوٹے پھوٹے ہی صحیح مگر عباس نے بھی تسلی دینے کی کوشش کی تھی، اور سبین نے یکدم حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو اسے اب نظر آیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ بھی وقار کے ساتھ اندر آیا تھا، مگر کب، اور وہ اسے دکھائی کیوں نہیں دیا تھا؟ سبین نے دیکھا وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اور پھر وہ سست قدموں سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ وقار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا، اور اس کے تاثرات نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے لب بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں صحرا کے بگولوں کی سی سرخی تھی۔ کیا بات ہے عباس، اتنے اپسٹ کیوں ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھی؟ میرا دل چاہ رہا تھا ایاز میرے سامنے ہو اور میں اسے شوٹ کر دوں۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے جنونیت سے بولا تھا۔ وقار ٹھٹک سے گئے۔ حوصلہ کرو یار، انہوں نے اس کا شانہ تھپکا۔ مگر وقار مغل کا ذہن واپسی میں عجیب سی جوڑ توڑ میں مگن تھا۔ گاڑی کے بریک چرچرائے تو یکدم ہی ان کا ذہن ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ کوئی دریچہ کھلا تھا۔ اسید لاہور نہیں جا سکا تھا، اور اسے اس بات کا غصہ بھی تھا، اور آج کل تو اسے بے تحاشا غصہ آنے لگا تھا، اور اس کا سبب ظاہر سی بات تھی، ہبہ تیمور کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ یہ ہبہ تیمور اب اسے ناکوں چنے چبوا رہی تھی۔ کوئی لمحہ نہ جانے دیتی اسے زج کرنے کا۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہ کر پاتا، صرف دانت کچکچاتا رہ جاتا۔ تیمور احمد خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ بیچارے اسید کے ساتھ کیا کرتی پھرتی تھی۔ وہ بڑی محنت سے اسے کچھ سمجھاتا، اور وہ محترمہ آگے سے بڑی معصومیت سے انکار کر دیتی اور نہ سمجھ آنے کا اشارہ کرتی، لیکن وہ بھی اسید تھا، ہبہ کی رگ رگ سے واقف۔ بہت دنوں تک ہبہ اسے بے وقوف نہیں بنا پائی تھی۔ اس کی شعر و شاعری کا بھوت تو اس نے اسی روز بھگا دیا تھا۔ اب اس کی یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات کا بھی جلد ہی سدباب کر لیا اس نے۔ وہ نہایت ہی نہماک اور محنت سے اسے کام کرواتا، مگر صرف ایک بار۔ دوسری بار پوچھنے پر اسے یوں گھورتا جیسے کچا چبا جانے کا ارادہ ہو۔ وہ گڑبڑا جاتی، اور یوں بہت دنوں بعد، مگر آخرکار اسید مصطفیٰ نے اسے بالکل ٹھیک کر لیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اسے بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس کی کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ تھا، جانتا تھا کہ نفس کو کیسے تھامنا تھا، وہ بھی اسے بڑے طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ دوسری طرف ہبہ تھی بے حد جھنجھلائی اور سارے جہان سے اکتائی۔ ہر حربہ ناکام جاتا دیکھ کر وہ مزید کڑتی رہتی، مگر اس بار اسید مصطفیٰ یہ بھول گیا کہ وہ بھی تو تیمور احمد کی صاحبزادی تھی، اسے تڑپانے کا ہر گر جانتی تھی۔ اس کا ذہن روز نت نئے منصوبے بناتا، مگر عمل کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ منہ بسور کر رہ جاتی۔ مگر پھر ایک دن اسے موقع مل گیا۔ مرینا گھر پر نہیں تھی اور تیمور حسب معمول آفس۔ صرف وہ دونوں تھے گھر میں، بلکہ دونوں بھی کہاں، اسید تو جب سے آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا۔ وہ اکیلی ہی لاؤنج پہ بیٹھی ٹی وی کھولے چینل پر چینل بدلتی اپنی بوریت کا سامان کرنا چاہتی تھی، مگر بری طرح ناکام تھی۔ بیزار ہو کر اس نے ریموٹ ایک طرف پھینکا اور خود صوفے پر لیٹ گئی۔ سر کے نیچے کشن رکھے، ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ اسید کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خوشبو کے مہکتے جھونکے کے ساتھ ہی وہ برآمد ہوا۔ نقصک تیار خوشبو میں بسا ہوا بال سیٹ کیے وہ دائیں ہاتھ میں موبائل تھامے غالباً موبائل پر کچھ سرچ کر رہا تھا۔ ہبہ کی آنکھوں میں روشنیاں سی اتر آئیں، وہ بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہاں جا رہے ہو اسید؟ اس نے کہا۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں، وہ سرد مہری سے کہتا باہر کی سمت چلا گیا۔ ہبہ اذیت کے احساس سمیت جامد سی وہیں بیٹھی رہ گئی، مگر وہ ابھی باہر بھی نہیں پہنچا تھا جب اسے کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس نے لاؤنج کی ونڈو سے باہر دیکھا۔ وہ ایک چمکدار نئے ماڈل کی کرولا تھی، جس میں اسے 3-4 لڑکے باہر آ گئے اور اسید سے ملنے لگے۔ وہ یقیناً اسید کے دوست تھے۔ پھر ہبہ نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں آتے دیکھا۔ کچھ ہی دیر بعد بلند کہکہوں، تیز تیز باتوں اور ہنسی کی ملی جلی آوازوں سے لاؤنج بھی گنگنا اٹھا۔ ہبہ وہیں بیٹھی ان کی آوازیں سنتی رہی۔ پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ اب صرف اسید کی آواز تھی، جو کافی بلند اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔
تم لوگ کم از کم مجھے بتا کر آتے یار، بات کو سمجھو، ماما گھر پر نہیں ہے، اب میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتا۔ اٹھو یار، تمہیں کہیں باہر ٹریٹ دے دوں۔ بیٹھ جا، کہیں سے آیا تو لاٹ صاحب کا بچہ، تجھے پتہ نہیں ہم تجھ پہ کتنی بھاری پینلٹی ڈالیں گے۔ گھر میں کوئی نہیں تو کیا ہوا، تو ہے نا۔ ان میں سے کوئی ایک طنزیہ ہنسا۔ اسید اب تیز آواز میں اسے کچھ کہہ رہا تھا جب ہبا کے ذہن میں برق سی لہرا گئی۔ وہ بگڈٹ کچن کی طرف بھاگی۔ اپنی تمام تر پھرتی استعمال کرتے ہوئے اس نے صرف 10 منٹ میں چائے تیار کر لی تھی۔ باقی ریڈی میڈ اشیاء تو گھر میں وافر مقدار میں موجود تھیں۔ اس نے جلدی جلدی ٹرالی سیٹ کی، ایک نظر خود پر ڈالی۔ حالانکہ وہ صبح ہی نہا کر لباس بدل چکی تھی، مگر اس پل وہ شکنوں سے بھر چکا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی، جو ابھی تک ان کی بحث و تمہیز کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ اسید ان کو یہ یقین دلانے میں بری طرح ناکام تھا کہ اس نے خود سے کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں پیا، وہ کیسے ان کو کچھ بنا کے کھلا سکتا ہے۔ مگر وہ قطعاً ماننے پر آمادہ نہ تھے کہ اسی اثنا میں ہبا اندر چلی آئی۔ وہ سب اما اسید اسے دیکھ کر یوں ساکت ہو گئے جیسے جادو کی چھڑی سے انہیں مجسمے بنا دیا گیا ہو۔ خاص طور پر اسید کے چہرے کے تاثرات تو بہت عجیب سے تھے۔ ان میں سے ایک کو یکدم ہی ہوش آ گیا۔ آپ کا تعارف؟ اس نے ہبا کو سر سے پیر تک جانچنے والے انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہبا نے چائے کے لوازمات ٹیبل پر سیٹ کرتے ہوئے کہا اور پھر اسید کو یوں دیکھا جیسے اسے باقی ماندہ تعارف کروانے کا کہہ رہی ہو۔ اسید نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا۔ شی از ہبا مائی سسٹر، وہ جیسے خون کے گھونٹ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ ہبا نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تینوں اب کافی تمیز سے بیٹھ چکے تھے۔ ہبا باہر چلی آئی۔ 2 گھنٹے جیسے اس نے سولی پر لٹک کر گزارے تھے۔ اسے اسید کے ری ایکشن کا شدت سے انتظار تھا، اور وہ اپنے دوستوں کو رخصت کر کے سیدھا اندر آیا، بلکہ دندناتا ہوا آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کے سامنے آنے کی؟ وہ اس پر دہاڑا تھا۔ ہبا ڈر سی گئی مگر چہرے سے قطعاً ظاہر نہ کیا۔ وہ تمہارے دوست تھے، وہ منمنائی۔ دے آر جسٹ مائی فیلوز، وہ بلند آواز میں بولا۔ ہبا خائف ہو گئی، پھر ایک دم سے مڑ گئی جیسے اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہتی ہو۔ میری ایک بات سن لو ہبا تیمور، اگر دوبارہ تم نے ایسی جرات کرنے کی کوشش کی نہ تو… اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تو وہ مڑی اور بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تو میں تمہارا منہ تھپڑوں سے اڑا دوں گا۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ ضرور، وہ طنزیہ ہنسی، پھر بولی، یہ شوق بھی پورا کر لینا۔ وہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اسید لب بھینچے کینہ توز نظروں سے اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا۔ تھائی اور تھونگس بے حد خوفزدہ تھے۔ کتنے ہی دن تو وہ اپنی جاب پر بھی نہ گئے۔ اس نے بھی کالج سے چھٹیاں لے لی۔ کچھ دن بعد تھونگس نے سب کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں دے دیا اور خود وہ چیانگ سائن آنے کی تیاری کرنے لگے۔ شائی وانگ بھی بیچاری بے حد پریشان تھی۔ اس کی اچھی خاصی زندگی اچانک ہی طوفانوں کی زد میں آ گئی تھی۔ پہلے مام ڈیڈ گئے تو اس کو تھائی نے سہارا دے دیا، مگر اب تو ان تینوں کی زندگیاں خطرے میں نظر آ رہی تھیں۔ جرائم پیشہ عناصر کے گروہ اتنی آسانی سے کہاں کسی کا پیچھا چھوڑتے تھے، اور جب بات ہو 1 ملین بات کی تو اس کے لیے تو 3 کی بجائے 30 لاشیں بھی گرائی جا سکتی تھی۔ چیانگ سائن چیانگ رائے سے صرف 59 کلومیٹر دور ایک بہت خوبصورت اور پرفضا سیاحتی مقام تھا، جو کہ تھائی لینڈ کے انتہائی سرحدی علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کی منزل اس قصبے نما شہر کے اطراف میں موجود ہٹس میں سے ایک ہٹ تھا۔ جگہ خوبصورت تھی اور یہاں چند ایک تاریخی عمارتیں بھی موجود تھیں، جس کی وجہ سے ان کا وقت اچھا کٹ رہا تھا۔ تھونگس نے چونکہ سارا معاملہ اپنے دوست پولیس انسپکٹر کے حوالے کر دیا تھا، جبھی وہ بے فکر تھا۔ اس نے کافی ہاؤس کو سیل کرنے کا کہہ دیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا محکمہ پولیس بڑا ایماندار اور فرض شناس پولیس آفیسر سے بھرا ہوا تھا، مگر بہرحال برے لوگوں کے ساتھ چند اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اس کا دوست بھی تھا، مگر جب اس نے کافی ہاؤس سیل کرنے کی کوشش کی تو اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض عناصر نے کافی روڑے اٹکانے کی کوشش کی، مگر نسبتاً کم قیمت پر ہی صحیح وہ اسے سیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اسے اتنا اندازہ بہت اچھی طرح ہو گیا تھا کہ اگر اس معاملے میں پولیس انوالو نہ ہوتی تو اکیلا تھونگس قیامت تک یہ کافی ہاؤس سیل نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ رقم آئی انہوں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ تھائی کا خیال تھا کہ انہیں بینکاک چلے جانا چاہیے۔ وہ ایک بڑا اور پرہجوم شہر تھا جہاں کسی کو ڈھونڈنا ایسا ہی تھا جیسے بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کرنا۔
وہ بھی اس سے متفق تھے اور یوں وہ نہایت خفیہ طور پر سرکاری مدد سے چانگسائن سے بینکاک آ گئے۔ بینکاک ایک جدید ترقی یافتہ اور بے حد خوبصورت شہر تھا جو مختلف چھوٹے چھوٹے دریاؤں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کی فلوٹنگ مارکیٹ، جمنازیم، مندر اور جامع مسجد کے علاوہ کنگ ٹاکسن کے اسٹیچو کے ساتھ ساتھ بے شمار قابل ذکر اور قابل دید چیزیں تھیں۔ بینکاک آنے کے بعد شائی وانگ نے پھر سے کالج سٹارٹ کر لیا اور تھائی اور تھونگس مل کر اپنا بزنس سیٹ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ زندگی میں ایک خوشگوار ٹھہراؤ آ گیا تھا، مگر کب تک یہ بتانا مشکل تھا۔ مغل ہاؤس میں بڑی اداس شام اتری تھی۔ احمد مغل کو گھر لے آیا جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں ہر قسم کی خواہ معمولی سی بھی ہو پریشان کن صورتحال سے دور رکھا جائے، ورنہ خطرناک نتائج کا احتمال تھا۔ گھر میں سب ان کے استقبال کے لیے مسکراتے چہروں سمیت موجود تھے، خواہ مجبوراً ہی صحیح، اور ان سب میں سب سے آگے شاہ بخت تھا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر دور سے ہی بازو واہ کر دیے، حالانکہ ابھی وہ گاڑی سے نکلے ہی تھے۔ بخت بے ساختہ آگے بڑھتے ہوئے ان کے بازوؤں میں سما گیا۔ اب میں آ گیا ہوں تایا ابو، میں آپ کو بالکل ٹھیک کر دوں گا، وہ سرگوشی میں بولا۔ انداز ایسا تھا جیسے پرائمری کا ماسٹر نکمے طالب علم کو ٹھیک کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس دیے۔ بابا جان، کیا آپ فیملی ہیرو کی مانند اس بخت کے بچے کو گلے لگا کے باقی ساری دنیا بھول بیٹھے ہیں؟ میں آپ کا بیٹا بھی راہوں میں پڑا ہوں، عباس نے دہائی دی تھی۔ سبھی ہنس دیے۔ جیلس، بخت نے پیچھے ہٹے بغیر اسے چڑھایا۔ چل اوئے، میں جیلس ہوں گا، اور وہ بھی تجھ سے، عباس نے مذاق اڑایا۔ وہ سب انہیں اندر لے آئے۔ یہ سب وہ دونوں طے شدہ پلاننگ کے تحت کر رہے تھے، ورنہ عباس جیسے سنجیدہ مزاج بندے سے مزاح کی امید قدرے کم ہی تھی۔ اب بھی بخت ان کی پٹی سے لگا مسلسل ان کے کان کھا رہا تھا۔ اپنے نیو یارک کے قصے سناتے ہوئے وہ لگاتار یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنا ہینڈسم ہے، اور کس طرح وہاں کے انسٹرکٹرز تو اس کے پیچھے ایگریمنٹ پیپرز لے کر پھرتے رہے کہ وہ ان کا برانڈ ایمبیسیڈر بن جائے۔ یہ سب باتیں چاہے وہ مذاقاً کہہ رہا تھا یا حقیقتاً، مگر اس کا انداز اتنا معصومانہ اور لہجہ اتنا مضحکہ خیز تھا کہ تایا ابو مسلسل مسکرا رہے تھے، اور عباس بڑے ڈرامائی سے انداز میں دہائیاں دیے جا رہا تھا کہ وہ اس کے اکلوتے بابا پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، بالکل ایسے جیسے امریکہ افغانستان پر۔ روز بخت مسلسل یہ ثابت کر رہا تھا کہ عباس سے زیادہ وہ ان کا بیٹا ہے، اس لیے وہ میرے بابا کی رٹ لگانا بند کر دے۔ علینا سوپ لے کر آئی تو مسلسل مسکرا رہی تھی۔ پہلی بار اسے شاہ بخت یوں بلا تھکان بولتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے علینا کے ہاتھ سے سوپ لے لیا۔ لاؤ بھائی، میں خود پلاؤں گا سوپ، رسک نہیں لیا جا سکتا، کہیں کوئی قطرہ ہمارے نازک دل پر گر گیا تو۔ انداز میں شرارت نمایاں تھی، اس بار طارق چچا بھی کہہ کہا نہ دبا سکے۔ بخت، بس کرو بیٹا، انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا، مگر وہ کہاں خاطر میں لاتا تھا۔ آپ کو نہیں پتا بابا جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اصل میں مجھے پتا کیا لگ رہا ہے تایا جان۔ وہ ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ کیا؟ وہ پوچھنے لگے۔ جب آپ کی شادی ہوئی ہوگی نا، ینگ ایج میں، تو بندہ کتنا رومانٹک ہوتا ہے، تو آپ نے بھی وہ گیت گایا ہوگا نبیلہ تائی جان کے لیے۔ ہاں ہاں، وہی گیت، آپ کا دل ہمارے پاس ہے، ہمارا دل آپ کے پاس ہے، تو بس اصل مسئلہ وہیں شروع ہوا ہوگا۔ اصل میں تو اب آپ کے پاس اس بدلی کے نتیجے میں خالص خواتینی نازک سا دل ہے نا؟ اس کی مسخریاں جاری تھیں اور علینا کا رنگ دہک رہا تھا، ہنسی ضبط کرتے کرتے۔ اطلاعاً عرض ہے، وہ اس وقت یہ گیت نہیں تھا۔ عباس نے منہ بنایا۔ تمہارا بولنا درمیان میں ضروری ہے، بخت نے اسے گھونسا دکھایا۔ وہ اسی بحث میں الجھے ہوئے تھے جب رمشا نے اندر قدم رکھا۔ اے رمشا، ادھر آؤ، ذرا حق دوستی تو ادا کرو، اس عباس کے بچے کو سنبھالو، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بخت نے اسے اپنی بحث میں گھسیٹا۔ وہ سرد مہری سے مسکرائی اور تایا جان جو اس کے چچا تھے ان کے نزدیک بیٹھ گئی۔ بخت کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، یہ قطعاً رمشا نہیں تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سخت چونک کر پوچھا تھا۔ کیوں، مجھے کیا ہوا؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کر رہی تھی، اور تب شاہ بخت کی یادداشت میں دھماکے سے وہ دن روشن ہو گیا۔ وہ کتنے مزے سے بھول بیٹھا تھا کہ اس نے رمشا کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ ارے بھائی، یہ کیوں تم سے ناراض ہوگی؟ تم کیا اس کے قرض دار ہو؟ عباس نے مذاقاً کہا۔ شاید ہو، رمشا کا لہجہ تیکھا تھا۔ بخت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور علینا ان دونوں کو۔ بھائی بچوں، کن باتوں میں الجھ گئے ہو؟ مجھے سوپ کون پلائے گا؟
احمد چچا کے کہنے پر وہ سب چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دوسری طرف وقار بیچارے تاحال آفس میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہیں تایا جان کے ساتھ مل کر اکیلے ہی سب دیکھنا پڑ رہا تھا، ورنہ وہ تو اڑ کر آ جاتے۔ عباس، یہ وقار کدھر رہ گیا؟ ذرا اسے فون تو کرو بیٹا، طارق نے کہا۔ جی چاچو، میں کرتا ہوں کال، اس نے کہا اور سیل سے نمبر ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جلد ہی وقار سے رابطہ ہو گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ راستے میں ہیں۔ گھر پہنچ کر جس گرم جوشی اور والہانہ محبت سے وہ شاہ بخت سے ملے، اس کی توقع سب کو پہلے سے ہی تھی۔ رات کا کھانا بہت دنوں بعد آج قدرے خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتے ہوئے سب کی ہی یہ کوشش تھی کہ وہ سبین کے موضوع سے گریز کریں، بلکہ کچھ دیر کے لیے بالکل بھول جائیں کہ ان کے گھر چند دن پہلے کتنا خوفناک واقعہ ہوا تھا جو ان کی 7 پشتوں میں نہیں ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے۔ مغل ہاؤس کی سیٹنگ بڑی مزیدار تھی۔ فرسٹ فلور پر تایا ابو اور چچاؤں کے کمرے تھے اور کومل، الینا اور رمشا کا کمرہ تھا، جبکہ سیکنڈ فلور پر وقار، شاہ بخت، عباس کے کمرے تھے، اور کبھی ایاز کا بھی تھا، اب تو اس کا نام بھی ممنوع تھا گھر میں۔ رمشا کمرے کی طرف جا رہی تھی جب شاہ بخت نے اسے آواز دی، رمشا رکو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ رمشا ٹھٹک کر رکی تھی۔ الینا راہداری کا موڑ مڑتے ہوئے یکدم رک گئی، پھر پیچھے ہٹ کر رک گئی، بلکہ چھپ سی گئی۔ وہ دونوں کیا بات کرنا چاہتے تھے، سوچ کر الینا کی دھڑکنیں بے ربط ہو رہی تھیں۔ کون سی بات؟ رمشا نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ کیوں؟ رمشا کا انداز تیکھا ہو گیا۔ پھر تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ بخت کو غصہ آنے لگا۔ تو مجھے کیسا بیہیو کرنا چاہیے؟ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ رمشا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ جھنجھلا گیا۔ نہیں، اب ہاں، کم از کم اب میں تم سے کچھ نہیں چاہتی۔ وہ بڑے طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ آخر تم اتنی بے وقوف کیوں ہو؟ تمہیں میرے بارے میں رائے دینے کا کوئی حق نہیں، وہ گررائی تھی۔ اگر تم اسی قسم کی بے وقوفیاں کرتی پھرو گی تو میری رائے یہی رہے گی۔ تمہیں آخر سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہر رشتے کا انجام شادی نہیں ہوتی، اور تم صرف میری اچھی دوست ہو؟ وہ اپنی مخصوص صاف گوئی سے بولا تھا۔ رمشا نے جلتی نگاہیں لیے اسے دیکھا۔ یہ شخص آخر اسے مزید کتنی تکلیف دینا چاہتا تھا؟ تم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے کبھی تم سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ ترکیب ترکیب بولا۔ میرا ہر ایک سے بات کرنے کا یہی انداز ہے۔ اچھا، اور کتنوں کو بے وقوف بنایا تمہاری اس معصومیت اور بے خبری نے، وہ زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ شاہ کو ضبط کرنا مشکل ہونے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات یک بہ یک بدل گئے۔ تمہارا ٹیمپر فوراً لوز ہو جاتا ہے رمشا، بالکل میری طرح۔ وہ اب ہنس رہا تھا۔ ذرا سوچو، اگر میں تمہیں اپنا لوں تو ہم تو ایک دن بھی اکٹھے نہیں رہ پائیں گے۔ مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے جو بے حد کول مائنڈڈ ہو، جو مجھے برداشت کر سکے۔ وہ جیسے اب خود اپنا مذاق بنا رہا تھا۔ رمشا پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اور ایسی لڑکی کون ہوگی؟ یقیناً الینا۔ اس کے انداز میں بری کاٹ تھی۔ شاہ بخت کے ساتھ ساتھ الینا پر بھی بجلی گری تھی۔ رمشا تم، وہ کچھ بول نہ سکا۔ کیوں؟ غلط کہا میں نے؟ رمشا نے اسے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ شاہ بخت کی پیشانی پر شکن نمودار ہو گئی۔ وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ تم ایک بے وقوف اور خود غرض لڑکی ہو جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تمہیں احساس ہی نہیں کہ تمہارے الفاظ کسی کی پوری زندگی داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ میں مزید تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، وہ تنفر بھرے انداز میں کہتا ہوا مڑ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب رمشا نے اس سے کہا تھا۔ شدید ٹینشن میں اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتے بہت دیر تک وہ اسی مسئلے کے متعلق سوچتا رہا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ رمشا کے خیالات وقار کو بتا دے، پھر فوراً اس خیال کو رد کر دیا۔ اس میں الینا کا نام بھی تو تھا، خواہ بنا جواز ہی صحیح۔ پھر اس نے سر جھٹکا، آخر وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ اسے وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ رات کے کھانے پر اسید نے بڑے سکون سے ہبا کا دوپہر کا کارنامہ تیمور اور مرینا کے سامنے رکھ دیا، اور خاص طور پر تیمور سے اس نے بڑے ملتجی انداز میں کہا تھا کہ خدا را ہبا کو منع کریں، وہ بالکل پسند نہیں کرتا کہ وہ یوں اس کے ملنے والوں کے سامنے آئے۔ تیمور تو تھے ہی سدا کے کانشیس، انہوں نے وہیں اسید کے سامنے ہی ہبا کی کلاس لگا لی۔
ہبا نم آنکھوں سمیت بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی، مگر تیمور کے تیز آواز میں اسے خاموش رہو کہنے کی وجہ سے وہ لب بھینچ لیتی۔ غرض انہوں نے اسے اتنا ڈانٹا کہ اسید کو خود انہیں ٹوکنا پڑا۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب ہبا اس کے سامنے آ گئی۔ اسید رک گیا۔ تمہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ تم نے کتنا غلط کیا تھا، اس نے جتانے والے انداز میں طنز کیا۔ ہاں مجھے احساس ہو گیا ہے، وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ ویری گڈ، اس نے سراہا، انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا اسید؟ اس کا لہجہ رونے والا تھا۔ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں، وہ کاٹدار انداز میں بولا تھا۔ میں اپنی شناخت واپس چاہتی ہوں، وہ پھٹ پڑی۔ اسید یکٹک اسے دیکھتا رہا، بے حس و حرکت۔ کون سی شناخت؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہارے اور میرے رشتے کی شناخت، وہ آنسو پونچھ کر بولی تھی۔ کون سا رشتہ؟ اس کی بھووں میں شکن آ گئی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے بیچ، رشتہ تم نے خود ختم کر دیا تھا ہبا تیمور۔ مجھے یہ بتانے پر مجبور نہ کرو کہ تم نے میری ساری خواہشات کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا اور میری سکھائی ہوئی ہر بات بھلا دی۔ تم نے مجھے چند سیکنڈوں میں عرش سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا، مجھے یہ سمجھایا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ تم اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب کون سا رشتہ بچانا چاہتی ہو؟ کون سی شناخت چاہتی ہو واپس؟ وہ تلخی سے بولتا گیا، انداز میں کسی قسم کی رعایت نہ تھی۔ خاموشی سے اسے دیکھتی ہبا اب زرد پڑ رہی تھی۔ ایسا نہ کرو اسید، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، اس کا لہجہ نیم جاں تھا۔ ہاں اور تم سب کچھ کر سکتی ہو، کیوں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں پاپا کی باتوں میں آ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسید پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری اس غلطی کے لیے تو مجھے تمہیں تھینکس کہنا چاہیے۔ تمہاری اسی غلطی نے مجھے تمہارے اور میرے رشتے کی اصلیت بتا دی، مجھے میری حد اور حیثیت بتا دی۔ تھینکس ٹو یو ہبا تیمور۔ اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہبا دھواں دھواں چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے کوئی ساحل پر کھڑا اپنی سب سے قیمتی متاع کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی اسید کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے، وہ ہونا پہ زور دیتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ اوہ اعلان جنگ، وہ متاثر ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ جو تم سمجھو، وہ پلٹ گئی۔ اسید مصطفیٰ وہیں کھڑا تھا، بے حس و حرکت۔ وہ صرف یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اب ہبا اس سے کیا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے بارے میں اس کی جذباتیت سے بے خبر تھا، مگر کم از کم اب وہ اس کے ہاتھوں مزید خوار ہونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اعلان جنگ کہہ دینے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ جب خواہشات وجود کو کسی آکاش بیل کی طرح چمٹ جائیں تو انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ خواہشات کی یہ کائی آپ کا سب کچھ نگل جاتی ہے اور پھر انسان ان کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ حلال و حرام کا فرق تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسید بھی ہبا تیمور کی ایک ایسی ہی خواہش بن چکا تھا۔ گرمی کی شدید لہر کے بعد ہلکی سی خوشگوار ہوا نے ماحول کو بڑا بھلا اور خوبصورت کر دیا تھا۔ آج کافی دنوں بعد مغل ہاؤس کی اداسی میں کمی آئی تھی۔ حسب معمول شام کی چائے بڑے اہتمام سے بنائی گئی۔ سب بڑے لان میں چیئرز پر براجمان تھے، لڑکے گھاس پر اوندھے ہوئے تھے، دونوں گروپ ہی بری طرح گفتگو میں مگن تھے۔ وقار بھی آج ان میں بیٹھنے کی بجائے بڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم سے بچوں کی تربیت میں یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں احمد، جبھی ہمارے بچے ہم سے دور ہیں۔ احمد مغل کی آواز میں گہرا تعصب تھا۔ وقار نے بے چینی سے پہلو بدل کر احمد چچا کے چہرے پر پھیلتی تاریکی دیکھی تھی۔ بابا جان پلیز، اس نے لجاجت سے کہتے ہوئے والد کو احساس دلانا چاہا کہ احمد مغل ابھی کوئی اتنے تندرست بھی نہیں تھے، اس لیے وہ ایسی باتوں سے گریز کریں۔ احمد مغل نے وقار کی نظروں کے جواب میں ایک ہنکارا بھرا اور خاموش ہو گئے۔ غلطیاں تو ہم سے ہوئی ہیں بھائی جان، پہلے نواز اور اب ایاز۔ جو کل تک جگر کے ٹکڑے لگتے تھے آج یوں لگتا ہے کوئی ناسور تھا جو الگ کر کے کاٹ کے پھینک دیا، مگر اذیت ہے کہ پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ اولاد کبھی نہیں جان سکتی کہ وہ والدین کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ طارق چچا کے لہجے میں زبانوں کی تھکن بول رہی تھی۔ طارق، ان دونوں کا نام مت لینا میرے سامنے، وہ اس گھر کے لیے شجر ممنوعہ کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ احمد مغل پہلی بار بولے تھے، مگر ان کی آواز میں جو اٹل پن اور سختی تھی وہ بتاتی تھی کہ یہ فیصلہ ان کے ان فیصلوں میں سے ایک تھا جو کبھی نہیں بدلتے۔ وہ ہمارا خون ہے، نبیلہ چچی نم آنکھوں سے بولی تھیں۔
نبیلہ بیگم، آپ سبین کو کیوں بھول رہی ہیں؟ جو کچھ ایاز نے اس معصوم اور بے گناہ بچی کے ساتھ کیا، اس کے باوجود اگر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش بچتی ہے تو مت بھولیں کہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں۔ ایسا نہ ہو اس کی زخمی روح کی کوئی ہماری بیٹیوں کے نصیب کو لگ جائے۔ احمر مغل پرتپش نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ ریلیکس چاچو، ڈونٹ وری، ایوری تھنگ از اوور، وقار نے ان کے شانے سہلاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں کہتے ہوئے ان کی پریشانی کو کم کرنا چاہا۔ کتنا سمجھایا تھا میں نے اسے کہ جب ایاز راضی نہیں تو زبردستی نہ کرے، آخر عباس بھی تو تھا۔ دیکھو آج وہ اسٹیبلش ہے، ہم عباس کے لیے سبین کو مانگ لیتے، صرف تھوڑا انتظار ہی تو کرنا پڑتا، مگر اس خپتی عورت کی ضد کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے جواب دو نبیلہ بیگم، اب اس عفت مآب بچی کو کون اپنائے گا؟ آج کل تو ویسے لڑکیوں کے رشتے ملنا مشکل ہیں، کہاں وہ یتیم و یسیر طلاق یافتہ۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہاری جلد بازی نے اسے کس اندھی کھائی میں پھینک دیا ہے؟ بولو، جانتی ہو تم؟ احمر مغل تو جیسے پھٹ پڑے تھے، نبیلہ پوری طرح رو رہی تھی۔ بس کرو احمر، غصہ تھوک دو، نبیلہ کا قصور اتنا بھی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنی یتیم بھانجی کو لا کر بہن کا بوجھ قدرے کم کرنا چاہتی تھی۔ زیتون تائی نے نبیلہ کی فیور کی تھی۔ تو ہو گیا بوجھ کم، وہ طنزیہ بڑبڑائے۔ میرا خدا گواہ ہے احمر، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، نبیلہ روحاں سے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ میں کب تمہیں مورد الزام ٹھہرا رہا ہوں؟ کتنا سمجھانے کی کوشش کرتا تھا میں تمہیں کہ ایاز ذرا مختلف طبیعت کا مالک ہے، بلکہ مادیت پرست ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، وہ کون سا بوڑھی ہو رہی ہے، عباس بھی تو ہے۔ مگر وہ پھر سے بولنے لگے، مگر وقار نے ان کی بات منقطع کر دی۔ عباس تو اب بھی ہے چاچو، وقار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو وقار؟ تایا جان نے سرسراتے ہوئی آواز میں پوچھا۔ سبین بہت پیاری اور معصوم ہے بابا جان، چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسے کون اپنائے گا؟ کیونکہ دنیا کی نظر میں وہ مطلقہ ہے، مگر ہم سب تو اصلیت جانتے ہیں نا، اتنی خالص اور پاکیزہ بچی، اس کی قسمت میں پھر سے سیاہی بھرنے سے بہتر ہے ہم اسے عباس کے لیے مانگ لیں۔ آخر ان کا بگڑا ہی کیا ہے؟ وقار بہت متوازن اور ہموار طریقے سے بول رہے تھے۔ سب کو یوں لمحوں میں سانپ سونگھ گیا۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی قباحت ہے، سب سے پہلے احمر مغل بولے تھے۔ ان کی آواز میں زندگی دوڑ رہی تھی۔ نبیلہ چچی کے گالوں پر جوش کی سرخی دوڑ گئی۔ اگر ایسا ممکن ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، شاید اس طریقے سے ہی ایاز کے کیے کا مداوع ہو پاتا۔ تم حیران کن طریقے سے سوچتے ہو وقار، مجھے یہ ایک بہترین فیصلہ لگ رہا ہے۔ عباس ایک مختلف طبیعت کا بڑا پریکٹیکل سا بندہ ہے، اور وہ زندگی اور رشتوں کی قدر جانتا ہے۔ وہ سبین کے لیے ایک بہترین چوائس ہے۔ طارق چچا کے انداز میں ستائش تھی، سب اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے تھے۔ کسی کو یہ پریشانی تھی کہ عدت کے پورے ہونے کے بعد سبیلہ بیگم سے بات کس طریقے سے کی جائے، کہیں وہ اسے انا کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ کسی کو یہ اعتراض تھا کہ سبین کو کیسے منایا جائے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کفارہ بہترین ہے۔ اگر بات نہیں کی جا رہی تھی تو وہ تھی عباس کی ذات کے متعلق، جو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا تھا، یا شاید اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی اس کی مرضی کے بارے میں بات کرتا۔ اور عباس، کیا وہ مان جائے گا؟ ہجوم میں سے پہلی بار نیلم چچی نے لب کشائی کی۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے باتیں کرنے لگے، مگر اب آوازیں دھیمی ہو گئی تھیں۔ سرگوشیوں سے مشابہ اور چہروں کے رنگ بتدریج بدلتے جاتے تھے۔ شام کا پھیلتا جھٹپٹا مغل ہاؤس کے لیے جلو میں ایک نیا، ایک انہونا اور شاید پرمسرت دن لانا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف قدرے دور بیٹھے ینگسٹرز بھی دو ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ آمنہ، رمشا اور کومل تینوں بیٹھی نہ جانے کون سی باتوں میں مگن تھیں، جبکہ شاہ بخت اور عباس چائے پیتے ہوئے آفس ڈسکس کر رہے تھے۔ عباس اسے نیو یارک ٹور کی تفصیل جاننا چاہ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں بخت کترا رہا تھا، بلکہ ہر بار بڑی خوبصورتی سے طرح دے جاتا تھا۔ وہ ہر بار اتنی مہارت سے عباس کو باتوں میں الجھاتا کہ اسے احساس بھی نہ ہوتا، اور ہمیشہ کی طرح ان سب سے الگ کافی فاصلے پر لان میں لگے جھولے پر بیٹھی الینا آہستہ آہستہ جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی نظریں بالکل ساکت تھیں، رکی ہوئی، ٹھہری اور جامد نگاہیں بخت پر گڑی تھیں، جو زین کو پیار کر رہا تھا، جبکہ زین مچل مچل کر اس کی گرفت سے نکلتا اور اس کے کندھوں پر سوار ہونے کی کوشش کرتا۔ شاہ بخت اس کی کوشش کو ناکام بنا کر اسے پھر سے گود میں لے چکا تھا،
اور اب وہ ہنستے ہوئے زین کو گدگدا رہا تھا۔ الینا کو پتا تھا یہ اس کی من پسند ایکٹیویٹی تھی۔ بخت کو بچے بے حد پسند تھے اور زین میں تو اس کی جان تھی۔ یکدم بخت نے زین کو چھوڑ دیا اور خود سر موڑ کر دیکھا، بالکل اسی طرف جہاں الینا بیٹھی تھی۔ ڈھلتی شام کے ملگجے اجالے میں الینا نے ان شہد رنگ جھیلوں کی چمک فزوں تر ہوتی دیکھی۔ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر الینا نے نظر ہٹا لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بخت نے دیکھا وہ اندر کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے نظر آنا بند ہو گئی، مگر اس کی نظر اب بھی خالی جھولے پر تھی جو ابھی تک ہلکے ہلکے جھول رہا تھا۔ اس کی محویت میں وقار کی آواز نے فرق ڈالا جو اسے بلا رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وقار اسے آواز دیتے ہوئے ہاتھ سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہے تھے۔ بخت ادھر آؤ بھائی، وہ عباس کے نزدیک سے اٹھ کر ان کی طرف چل دیا۔ جی بھائی، اس نے کہتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر کوئی نشست خالی نہ پا کر وقار کی چیئر کے ہینڈل پر اٹک گیا۔ ہاں بھائی جوان، بولو کیا ارادہ ہے آگے؟ تایا جان نے کہا۔ تھینکس تایا ابو، آپ نے میری جوانی کو تسلیم تو کیا، ورنہ بھائی تو مجھے ابھی بھی ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میں کوئی بچہ ہوں۔ وہ میٹھی شرارت سے وقار کی طرف دیکھتا مسکرایا تھا۔ ارے یار تو ٹھیک ہے، آج سے میں تمہیں بھائی بلایا کروں گا اور تم مجھے وقار کہہ لینا۔ خوش؟ اسی طرح انجوائے کر سکتے ہو تم بڑے ہونے کے احساس کو، وقار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ بخت نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور بازو ان کے گرد پھیلا دیا۔ وقار کیوں ستاتے ہو یار اتنا؟ چلو اب سنجیدگی سے بتاؤ مجھے آفس کب سے جوائن کر رہے ہو؟ وہ مکمل بھائی بننے کے موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ بس بھائی کل سے، وقار نے بھی تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ بخت کو کرنٹ لگا، اس نے فوراً اپنا بازو اٹھا لیا۔ جی نہیں، میں ابھی بالکل آفس نہیں آ رہا، اس نے منہ پھلایا۔ اب کی بار کہکہا لگانے کی باری وقار کی تھی۔ بخت یار میں سنجیدہ ہوں، بابا جان کا خیال ہے کہ اب تمہیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے، انہوں نے کہا۔ بھائی پلیز، میرا ابھی کوئی موڈ نہیں ہے، وہ اکتایا ہوا سا بولا۔ تو پھر کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ طارق مغل نے سنجیدگی سے کہا۔ بخت بے اختیار پچھتایا، اس نے غلط وقت پر بات کر دی تھی اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ یا تو اسے اپنی بات منوانے کے لیے ٹھوس دلائل دینے ہوں گے یا پھر ان کی ماننی پڑے گی۔ کچھ نہیں بابا جان، بس ایسے ہی، وہ گڑبڑا گیا۔ بخت تمہارا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ مجھے قطعاً پسند نہیں۔ تم جانتے بھی ہو کہ سارا برڈن وقار اور عباس پر ہے۔ ٹھیک ہے ہم موجود ہیں وہاں، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری ضرورت ہے۔ کراچی والی فرم کے معاملات بھی اچھے خاصے بگڑے ہوئے ہیں۔ وقار اکیلا کدھر کدھر بھاگتا پھرے، نہ وہ یہاں مینج کر پا رہا ہے اور نہ وہاں کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ طارق مغل نے اس کی کلاس لگا ڈالی۔ وقار کو بے حد افسوس ہوا، شاید اس نے غلط موقع پر بات چھیڑ دی۔ نیلم چچی بھی ناراضگی سے طارق کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑیں چاچو، رہنے دینا، ابھی اس کا موڈ نہیں ہے، وقار نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت کی۔ نہیں وقار، اس کو موڈ بنانے دو، ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ شاہ بخت بری طرح ہونٹ چبا رہا تھا۔ احمد مغل نے ستائش سے اسے دیکھا، یہ اس کا سب سے سٹائلش اور ہینڈسم بھتیجا تھا، مگر وہ بھی باقی سب کی رائے سے متفق تھے۔ جانے بھی دو طارق، بچہ ہے، عیش کرنے دو، پھر تو ساری زندگی ان ذمہ داریوں کا بوجھ ڈھونا ہے، احمد مغل نے کہا۔ نہیں تایا ابو، پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ میں کل سے آفس جوائن کر رہا ہوں، وہ اکھڑے ہوئے انداز میں کہتا اٹھا چل دیا۔ وقار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ نے اسے ناراض کر دیا چاچو۔ وقار تم اس کی بیجا فیور کر کر کے اس کا دماغ خراب کر دو گے، طارق صاحب جھنجھلا گئے تھے۔ بس بھائی ختم کرو اس موضوع کو، جب وقت نے کہہ دیا کہ وہ آفس جوائن کر رہا ہے تو باقی بحث لا حاصل ہے، تایا جان نے بات سمیٹ دی۔ شاہی وانگ کی زندگی میں آنے والا بڑا پڑاؤ دیر پا اور خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ بینکاک واقعی انہیں راس آ گیا تھا، اس کا کالج سٹارٹ ہو گیا۔ 1.5-2 سال ہو چکے تھے۔ تھائی نے تھونگس کے ساتھ مل کر چھوٹا سا ریستوران کھول دیا تھا۔ زندگی مطمئن اور پرسکون تھی۔ انہی دنوں اسے رقص کا شوق ہوا تھا۔ تھائی وانگ کو اگرچہ اس کا یہ نیا شوق بالکل نہیں بھایا تھا، مگر اس نے شائی کی راہ اور شوق میں مزاحم ہوئے بغیر بڑی خوش دلی سے اسے یہ اجازت دے دی تھی۔ یوں شائی وانگ رقص کی کلاسز لینے لگی۔ کالج میں اس کے صرف چند گنے چنے دوست تھے۔ وہ کسی حد تک الگ تھلگ مزاج کی حامل تھی اور کم گو تھی۔ اگرچہ کالج میں اس کی خوبصورتی اور حسین بالوں کے کئی دیوانے تھے، مگر وہ بے نیاز بنی رہتی۔ 6 ماہ تک رقص کی کلاسز لینے کے بعد وہ خاصی ماہر رقاصہ بن چکی تھی
اور اس کی انسٹرکٹر کے تھرو کئی کلب مالکان اس کو اپنے کلب میں ڈانسر بنانا چاہتے تھے، مگر وہ سن کر ہی بدک گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کلبس میں ڈانس کے نام پر کون سا فحاشی کا کھیل کھیلا جاتا تھا، جبکہ تھائی کئی بار اسے شرارت میں چھیڑ دی کہ اب تو اس کی ڈیمانڈ بن چکی ہے، اور شائی ناراضگی سے منہ پھلا لیتی۔ تھائی اور تھونگس دونوں کا ہی یہ خیال تھا کہ کالج کی تعلیم ختم ہونے کے بعد اسے اپنی پسند سے اطلاع کر دینی چاہیے۔ وہ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ شائی ہمیشہ جھنجھلا جاتی۔ وہ کامرس پڑھ رہی تھی اور اس کا موڈ جاب کرنے کا تھا، لیکن وہ ان دونوں کی بات کے جواب میں ہمیشہ مسکرا کر رہ جاتی، کوئی جواب دینے سے گریز ہی کرتی۔ چھٹی والے دن عموماً وہ کسی ساحلی مقام پر آ جاتے، ہنستے مسکراتے پکنک مناتے، اور ان تینوں کی پرسکون زندگی میں کوئی غم کوئی پریشانی نہ تھی۔ کہتے ہیں برا وقت انسان سے بس ایک قدم پیچھے ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ وہ اپنی دانست میں سالوں پہلے اس کافی ہاؤس کے معاملے اور ان میں ملوث اس ریکٹ کو مکمل بھول چکے تھے، مگر انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والے وہ بے ضمیر نشہ فروخت انہیں نہیں بھولے تھے۔ وہ 1,000,000 بات کی چوٹ اتنی آسانی سے بھولنے والے تھے بھی نہیں۔ ابھی قسمت کی سیاہی اتنی پھیکی بھی نہ پڑی تھی، اور کمبختی ان کے ساتھ ہی محو سفر تھی۔ بس یہ چند سال سنہرے کھنکتے سکوں کی مانند وقت کے تھال میں گر گئے، اور وحشتناک تاریکی نے پھر سے آنے والے وقت کو اپنے بے رحم شکنجے میں جکڑنا شروع کر دیا۔ وہ ایک خوشگوار دن تھا۔ حسب معمول تھائی اور تھونگز اپنے ریسٹورانٹ کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہ اپنے کالج۔ اگرچہ اس کے ایگزامز ہو چکے تھے اور جلد ہی اس کو ڈگری ملنے والی تھی، مگر آج سب دوستوں نے مل کر کالج اکٹھے ہونے کا پروگرام بنایا تھا۔ کالج میں مل کر پرانی یادیں تازہ کرنے کے بعد وہ سب ایک ساحلی مقام پر آ گئیں۔ شام تک یہاں موج مستی کرنے کے بعد وہ کھانا کھانے کے لیے ایک ریسٹورانٹ میں آ گئیں۔ اس کے بعد اس کی فرینڈز کا اصرار تھا کہ وہ انہیں اپنے رقص کی مہارت کی ایک جھلک دکھائے۔ وہ پہلے تو مان کر نہ دی، مگر پھر نیم رضامندی دکھا دی۔ طے یہ پایا کہ وہ سب اس کے گھر جائیں گے، جہاں وہ کوئی خوبصورت لباس پہن کر ان سب کو رقص کر کے دکھائے گی۔ وہ اپنی گاڑی میں اپنے گھر کی طرف آ گئی، جبکہ باقی سب اسے آدھے گھنٹے بعد آنے کا کہہ گئی۔ گھر لوٹ کر اس نے دیکھا کہ تھونگس کی گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ دونوں گھر آ چکے تھے۔ اسے بے حد خوشی ہوئی۔ وہ دونوں کتنی بار اس سے فرمائش کر چکے تھے کہ وہ انہیں بھی رقص کر کے دکھائے، وہ ہمیشہ ٹال جاتی۔ آج اس نے سوچا کہ ان کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا۔ اپنی دھن میں اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے قطعاً یہ نوٹ نہیں کیا کہ گھر میں کتنی غیر معمولی اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھٹنوں تک آتا خوبصورت اسکرٹ اور پنک ٹاپ پہن کر وہ اپنے دراز بالوں کو کسی سٹائل میں باندھنے کا سوچنے لگی۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے تھائی سے مدد لینے کا سوچا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ تھائی کے کمرے کی جانب آ کر اس نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جواب میں ایک عمیق خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ یکایک اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا۔ کمرے میں جا بجا روشنیاں جل اٹھی، مگر اس کے ساتھ اس کی قسمت میں ہمیشہ کا اندھیرا اتر آیا۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ اس کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹ سی گئی۔ سامنے ہی بیڈ پر تھائی اور تھونگس کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہیں گولیاں ماری گئی تھیں۔ وہ شاید ان کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، مگر یکدم وہ وہیں رک جانے پر مجبور ہو گئی۔ دوڑتے ہوئے تیز قدموں کی آوازیں اور ساتھ ساتھ 2-3 افراد بلند آواز میں چیخ رہے تھے، وہ وہاں دوسری لڑکی بھی موجود ہے۔ ان میں سے کوئی ایک تھائی زبان میں چیخا تھا۔ اس کے بے حس و حرکت وجود میں یک لخت ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں وحشت لیے پلٹی اور بے ساختہ دروازے کی سمت دوڑی۔ دوڑتے ہوئے اس نے جوتے اتار دیے۔ جوتوں کا شور ان کو متوجہ کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ عقل مندی اس نے یہ کی تھی کہ داخلی دروازے کی طرف بھاگنے کی بجائے گھر کی عقبی سمت دوڑی تھی، جہاں وسیع لان میں گھنی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا، اور بال کھلے ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر پھنس گئے تھے، جن کو چھڑاتے ہوئے وہ اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش میں نڈھال سی ہو گئی تھی۔ آنے والے افراد تعداد میں شاید 7-8 تھے۔ وہ پورے گھر میں پھیل کر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ان میں سے 2 گیٹ پر کھڑے نگرانی کر رہے تھے۔ لمحے جیسے صدیاں بن گئے تھے، گزرتے ہی نہ تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید ان کانٹے دار جھاڑیوں میں دبکی رہی تو شاید بے ہوش ہو کر گر جائے۔ اس نے اپنی چیخیں ضبط کرنے کے لیے دونوں ہاتھ سختی سے منہ پر رکھ لیے۔ اس کے آنسو گر رہے تھے اور نظروں میں تھائی اور تھونگس کے مردہ بے نور چہرے گھوم رہے تھے۔ اس کی روح اپنی آخری حد تک ضبط کر رہی تھی،
مگر غم اتنا بے قرار تھا کہ ضبط محال تھا۔ قریباً 1 گھنٹے تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے، پھر وہ سب گیٹ کے نزدیک اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے زیادہ تر کا یہ خیال تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، مگر ایک تیز آواز میں چیخ رہا تھا کہ انہیں ہر حال میں اس لڑکی کو زندہ پکڑنا ہے، کیونکہ ایسا باس کا حکم تھا۔ اب خدا جانے یہ کون باس تھا، اور شائی وانگ کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے کون سے دشمن تھے۔ دوسری طرف اسے یہ فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ اگر وہ مزید نگرانی کے لیے ادھر ہی رک گئے تو وہ کب تک ان جھاڑیوں میں چھپی رہ سکے گی۔ تیسری طرف اسے موہوم سی امید یہ بھی تھی کہ اس کی دوستیں آ گئی تو پھر لازماً بہتر ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے یہ گنڈے بھاگ جائیں اور پھر پولیس کے آ جانے پر سب کچھ، ہاں شاید سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی یہ سب امکانات تھے، مگر وہ مجبور تھی کہ مسلسل یہ دعا کرتی رہے کہ ان میں سے کچھ بھی سچ مچ واقع ہو جائے۔ پھر شاید اس کی دعا مقبول ہو گئی، وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو ان جھاڑیوں سے باہر نکالا اور ان کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ بیرونی دیوار کی اونچائی 8 فٹ کے قریب تھی۔ اس نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور جمپ لگا کر دیوار پھلانگ گئی۔ جیسے ہی اس نے گلی میں چلنا شروع کیا، یکایک جیسے وہاں طوفان سا آ گیا۔ تیز چیخوں اور آوازوں کے ساتھ 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ اس نے وحشت زدہ ہرنی کی مانند سہم کر دیکھا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ 2 پولیس کی گاڑیاں بنگلے کے سامنے موجود تھیں اور بنگلے کے اندر وہ سب افراد۔ اگلے ہی لمحے پہلا فائر ہوا اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے محاذ کھل گیا ہو۔ شائی وانگ نے وحشت کے عالم میں وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پتہ نہیں کتنی گلیاں اور کتنی سڑکیں اس نے بھاگتے ہوئے پار کی۔ پھر یکدم ایک گلی کے باہر نکلتے ہی وہ ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ ایک ہی ضیانی انداز میں چلا رہی تھی اور گاڑی رک چکی تھی۔ اسید واپس لوٹا تو اسے اپنے کمرے میں ہلچل نظر آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں رک کر کارروائی ملاحظہ کرنے لگا۔ ہبا کسی ملازمہ کی مدد سے اس کے کمرے میں رکھے ہوئے پلانٹس باہر نکلوا رہی تھی۔ مرینا بھی ایک طرف کھڑی تھی۔ ماما یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ہبا پلانٹس کی سیٹنگ چینج کرنا چاہ رہی ہے، نئے بھی منگوائے ہیں، وہی رکھوانا چاہ رہی ہے، انہوں نے اطمینان سے بتایا۔ اسید کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس نے ہبا کو دیکھا جو اسے نظر انداز کیے ملازمہ کو ہدایت دینے میں مگن تھی۔ ایکسکیوز می خاتون، یہ واپس رکھیے، یہاں سے کچھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ سب میری پسند کا ہے اور مجھے کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں، اس نے ٹھوس لہجے میں کہتے ہوئے ملازمہ کو دیکھا اور گملہ واپس رکھنے کا اشارہ کیا۔ ہبا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی اس کی سمت آئی۔ کم آن اسید، تبدیلی تو کائنات کی فطرت ہے۔ اسید نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ماما میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز مجھے چینج نہیں چاہیے، وہ ناراضگی سے کہتا پھر سے باہر نکل گیا۔ مرینا خاموشی سے اور ہبا پھیکے چہرے سے اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ ہبا کا دل مدھم مدھم دھڑک رہا تھا۔ اسے اسید کبھی خود سے اتنی دوری پر محسوس نہ ہوا تھا۔ اس نے ہبا کی بات کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا تھا۔ اس کی حلق میں ڈھیر سارا کسیلا دھواں جمع ہونے لگا۔ اس نے قدم اپنے کمرے کی سمت بڑھا دیے۔ ہبا کہاں جا رہی ہو؟ یہ سب کون دیکھے گا؟ مرینا نے اسے عقب سے پکارا۔ آپ دیکھ لیجئے ماما، میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے مڑے بغیر کہا اور کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ مرینا حیرانی سے اپنے دونوں بچوں کے تیور ملاحظہ کرتی رہ گئی۔ انہوں نے ہبا کی پسند کے سارے گملے رکھوا دیے اور خود شام کا کھانا بنانے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ہبا کو کتابیں اٹھائے لاؤنج میں آتے دیکھا۔ مرینا جانتی تھی یہ اس کے پڑھنے کا ٹائم تھا۔ ہبا اب کتابیں ٹیبل پر رکھ کر خود فلور کشن پر بیٹھ چکی تھی۔ مرینا کو کچن میں مصروف تھی، مگر گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتی۔ وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں منہمک تھی۔ انہوں نے شام کی چائے دم پر رکھی، مگر اسید کے انتظار میں رک گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ السلام علیکم ماما، وہ دروازہ سے ہی آواز میں بولتے ہوئے اندر آیا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ ہبا اسی طرح سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ بھی ہبا کو دیکھ چکا تھا، اسی لیے اس طرف پلٹ آیا۔ ماما کچھ کھانے کو ملے گا؟ اسید نے انہیں کچن کے دروازے میں کھڑے دیکھ کر مخاطب کیا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی۔ اسید صوفہ پر نیم دراز تھا۔ ہبا نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر کچن کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد مرینا ٹرے میں ان کے لیے چائے لے آئی۔ ایک مگ انہوں نے ہبا کے نزدیک رکھا اور دوسرا اسید کے، اور اس کے ساتھ بڑی سی پلیٹ میکرونی کی بھی تھی۔ اسید کو میکرونی بہت پسند تھی۔ واو گریٹ، اسید کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بڑی رغبت سے کھانے میں مصروف تھا
اور ہبا خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچھی بنی تھی نا؟ اسے پلیٹ خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر ہبا نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ اسید نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے بنائی تھی، اس نے اپنی دانست میں انکشاف کیا تھا۔ اسید نے بے ساختہ ہلکا سا کہکہا لگایا۔ تم مجھے ٹیز کرنا چاہ رہی ہو ہبا، میں جانتا ہوں تمہیں کوکنگ نہیں آتی۔ وہ بڑے محظوظ ہونے والے انداز میں بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی تھی۔ آف کورس ناٹ، وہ پر یقین تھا۔ ماما سے پوچھ لیتے ہیں، اس نے چیلنج کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مرینا کو بلند آواز میں پکارا۔ ماما، اسید کو یقین دلائیں کہ میں کوکنگ کر سکتی ہوں، اور یہ جو میکرونی تیار کی تھی وہ بھی سراسر میرا کمال تھا۔ مرینا اس کے بچگانہ انداز پر مسکرا دی۔ ہبا ٹھیک کہہ رہی ہے اسید، انہوں نے تصدیق کر دی۔ ہبا نے فاتحانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو اب بولو۔ اسید کے چہرے پر حیرت ابھر آئی، پھر وہ کچھ بولے بنا ہبا کے مقابل کشن پر ٹک گیا۔ وہ اسے فرسٹ ایئر کی دا ہالو مین پڑھا رہا تھا، اور ہبا خاموشی سے اس کے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ کیا اس خواہش سے دستبردار ہونا آسان ہے؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا۔ کیا یہ مجھے نہیں مل سکتا؟ وہ شدید خود ترسی میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ اسے کہیں پڑھی ہوئی بات یاد آئی، جو نہ ملے اسے چھین لو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسید نے حیرت سے اسے یوں خود بخود مسکراتے دیکھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کہاں ہو تم؟ اس نے جھڑکا۔ جواباً وہ سر جھکا گئی، مگر دل ہی دل میں اس سے محو کلام تھی۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں اسید مصطفیٰ، میں تمہیں ہر حال میں حاصل کروں گی، خواہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تم اتنے خاص ہو، اتنے انمول ہو کہ تم پر میں یہ پوری کائنات وار کر پھینک دوں۔ اگر مجھے اختیار ملے تو یہ طے پایا آج کہ تم صرف میرے ہو۔ علینا نے ہاتھ میں موجود کتاب سائڈ پر پھینکی اور اکتاہٹ سے نظر کمرے میں دوڑائی۔ ہر چیز ویسی ہی تھی، معمول کے مطابق، رکی ہوئی ٹھہری سی، بالکل اس کی زندگی کی مانند۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی بے خواب آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس کا ذہن خلاؤں میں بھٹک رہا تھا۔ رمشا، شاہ بخت اور علینا، اس ٹرائی اینگل میں اس کا کیا کردار تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ جگسا پزل حل کرنا جیسے اس کے لیے ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے شاہ بخت سے ایک بار تو بات کرنا ہی ہوگی۔ آخر وہ دونوں مجھے کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ ان کا جو جھگڑا ہے وہ خود سلجھائیں، میں کہاں ہوں؟ اور رمشا ابھی نے میرے حوالے سے ایسی بات کیوں کی؟ کیا ان دونوں کے درمیان پہلے بھی میرا موضوع ڈسکس ہوتا رہا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی کمرے میں چکرا رہی تھی۔ اسی حالت میں وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں موجود عکس اس کا نہیں تھا، وہ تو کوئی دوسری علینا تھی۔ وہ اپنے عکس کو گھورنے لگی۔ تم جھوٹی دھوکے باز! آئینے میں موجود عکس اس پر چلایا تھا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے تردید کی تھی۔ مت بولو اتنے جھوٹ، عکس اس پر چلایا تھا۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ دغا باز، جاؤ سچ بولو اس سے، ہے ہمت تم میں؟ اس نے چیلنج کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، مجھے ریجیکشن سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے آنسو مزید رواں ہو گئے۔ تو پھر ادھر ہی مرو، اپنی جھوٹی انا اور اپنے بے بنیاد خوف کے ساتھ۔ اس کا اپنا عکس اسے تنہا چھوڑ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ ہمیشہ کی طرح کوئی مہربان آغوش اس کے لیے واہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کمرے کی تنہائی میں وہ گزشتہ کئی سالوں سے تنہا تھی، اور کتنے بے شمار موقعوں پر وہ اسی طرح روتی رہی تھی۔ اسے پتا تھا آج بھی اسے خاموش کروانے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ اس بڑے سے مغل ہاؤس میں تنہا تھی، جہاں افراد کی بہتات تھی، جہاں ہر شخص دوسرے سے محبت کرتا تھا۔ وہاں علینا احمر مغل تنہا تھی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد وہ عباس کے کمرے میں چلی آئی۔ آہستہ سے دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ بیڈ پر بڑی بے تکلفی سے شاہ بخت براجمان تھا۔ وہ مجھے بھائی سے کچھ کام تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کون سا کام؟ مجھے بتاؤ۔ شاہ بخت کی آنکھوں میں شرارت چمک اٹھی۔ لیکن آپ میرے بھائی نہیں ہیں، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ شاہ بخت کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ علینا جیسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترنے لگی۔ اسے بولنے کے بعد احساس ہوا تھا، خدا جانے وہ کیا مطلب لیتا۔ مجھے پتا ہے اینا، اس کا دھیما لہجہ بڑی چہکار لیے ہوئے تھا۔ آپ مجھے ایسے مخاطب مت کریں پلیز، وہ سختی سے بولی تھی۔
شاہ بخت نے کچھ کہنا چاہا مگر اسی وقت ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر عباس برآمد ہوا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ ارے علینا آئی ہے، آؤ بھائی، خیریت ہے؟ عباس اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، مسکرا کر بولا تھا، بھائی وہ بکس کا کہنا تھا مجھے۔ گریجویشن کی بکس؟ جی آپ نے کہا تھا نا کہ آپ لا دیں گے، وہ یاد دہانی کروا رہی تھی۔ بالکل یاد ہے مجھے، شام کو ایک ساتھ چلیں گے، ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے۔ عباس مجھے لگتا ہے ہمیں اسے کسی اکیڈمی میں ایڈمیشن دلانا چاہیے، بخت نے مداخلت کی۔ اکیڈمی؟ حیرانی سے عباس نے پوچھا۔ ہاں، گھر میں یہ کیسے پڑھ پائے گی؟ اکیڈمی ٹائمنگ کی وجہ سے تھوڑا بیزی بھی رہے گی۔ دیٹس دا آئیڈیا، عباس نے سراہا تھا۔ ٹھیک ہے علینا، شام کو دونوں کام ایک ساتھ ہی نمٹا لیں گے۔ میں معلوم کرواتا ہوں کہ نزدیک کوئی اچھی سی اکیڈمی ہو تو۔ عباس نے جھٹ پٹ سارا معاملہ طے کر لیا۔ علینا کے پاس حامی بھرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سست قدموں سے باہر نکل آئی۔ آج شاہ بخت بھی آفس جا رہا تھا۔ وہ اور عباس اپنی اپنی گاڑی کی سمت بڑھ رہے تھے۔ ایسے میں نیلم چچی نے کتنے ہی نوٹ وار کر ملازمہ کو تھمائے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی بے تحاشا چمک نے چراغاں سا کیا ہوا تھا۔ بڑے بیٹے نواز سے اگرچہ انہیں کوئی خاص خوشی نہ ملی تھی، دوسرے بیٹے کی حد درجہ حساس طبیعت اور ناز برداری ہمیشہ انہیں دہلائی رکھتی تھی۔ اس کا متنازع بھی گھر کے لیے ہمیشہ ہارٹ ایشو رہتا تھا۔ باقی سب کی طرح نیلم چچی بھی اس کی ماڈلنگ فیلڈ کے خلاف تھیں، مگر بیٹے کی محبت میں مجبور تھیں۔ دوسرے یہ بات بھی سبھی جانتے تھے کہ اگر وہ اس فیلڈ میں تھا تو یہ سراسر وقار کی سرپرستی تھی۔ اسے ہمیشہ سے شاہ بخت کی ضدیں ماننے کا خبت تھا، اور نیلم کو یاد نہیں تھا کہ کبھی کوئی بات اس نے کہی ہو اور وقار نے پوری نہ کی ہو۔ در حقیقت وہ ہر کسی کی آنکھ کا تارا تھا، اور اس وقت لگ بھی بڑا گریسفل رہا تھا۔ رمشا کے اندر اسے کھو دینے کا احساس مزید زور آور ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں چمکدار آنکھوں والا خوبصورت سا شخص کس کے نصیب میں تھا۔ رمشا ادھر کیوں کھڑی ہو؟ آؤ چلیں، کومل نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی، پھر آنکھوں میں نمی کو دھکیلتے ہوئے اس کے ساتھ بڑھ گئی۔ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ ہبا نے نوڈلز کا پیالہ اسید کی طرف بڑھایا اور بڑے گہرے انداز میں پوچھا تھا۔ اسید نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ اب سٹکس کی مدد سے نوڈلز کھا رہی تھی۔ ایسی باتیں کہاں سے آتی ہیں تمہارے دماغ میں؟ وہ سرد مہری سے بولا۔ او کم آن اسید، پلیز ٹیک اٹ۔ اس نے سٹکس اسید کو بھی تھمائی۔ اسید نے پکڑ تو لی مگر نوڈلز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں اب کوئی بچی نہیں ہوں۔ میں نے یہ پڑھی تو ذہن میں ایک سوال آ گیا، سوچا تم سے پوچھ لوں۔ وہ کتابوں کے ڈھیر میں سے خدا اور محبت نکال کر اسے دکھاتے ہوئے بظاہر بہت عام سے انداز میں بولی تھی۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ حیران تھا۔ تمہارے کمرے سے لی تھی، وہ سکون سے بتا رہی تھی۔ ہاشم از اے گریٹ مین، یو نو، ہی از اے جینیس۔ وہ اب مصنف کی تعریفوں میں رطب اللسان ہو چکی تھی، اسید کی گھوریوں کو کسر نظر انداز کرتے ہوئے۔ کس کی اجازت سے؟ وہ بددستور چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اپنے دل کی اجازت سے۔ اس بار وہ مسکرائی تھی، اب کی بار اسید بھی مسکراہٹ روک نہ سکا۔ ہبا ایسی ہی تھی، زبردستی کرتی، حق وصولتی اور بڑی بے خوف۔ مجھ سے پوچھ کر پڑھا کرو بکس، یو آر ناٹ میچور، اس نے ڈانٹا۔ میرے سوال کا جواب؟ وہ اس کی ڈانٹ کو یکسر نظر انداز کر گئی تھی۔ اسید نے دانت کچکچائے تھے، وہ حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ غصہ بعد میں کر لینا، نوڈلز ٹھنڈے ہو گئے تو کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ وہ اسے نوٹس کر رہی تھی۔ اسد ایک بار پھر ٹھٹک گیا۔ اس کی پہاڑی ندی جیسی طوفانی پیش قدمی میں اسے اپنا وجود خطرے میں لگ رہا تھا۔ اسے ہبا کے تیور بڑے ناقابل فہم لگ رہے تھے۔ وہ بہت عجیب سی ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت کھلکھلاتی رہتی۔ اسید اسے کچھ بھی کہتا وہ غصہ ہی نہ کرتی۔ البتہ اس نے اسید کو تنگ کرنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ سٹڈیز میں پہلے کی طرح بہترین کارکردگی دکھا رہی تھی، مگر اب وہ ہمہ وقت اسید کے کمرے میں گھسی رہتی، اور یہ عموماً تب وقوع پذیر ہوتا جب وہ وہاں نہ ہوتا۔ اکثر اسید کو اپنی سیٹنگ بدلی ہوئی لگتی، اس کی شرٹس کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، کمرے کی ڈیکوریشن میں حیرت انگیز انقلابی تبدیلیاں نظر آنے لگیں، اور سب سے بڑھ کر یہ نئی تبدیلی، اب وہ اس کے ریک میں سے بکس بھی اڑانے لگی تھی۔ چھٹیاں ختم ہونے کے قریب تھیں، اسید کی یونیورسٹی اور ہبا کا کالج پھر سے سٹارٹ ہونے والا تھا۔
اسید کی مصروفیات اب بڑھ رہی تھی، اسے پارٹ 2 کی بکس، پیپرز، نوٹس اور کچھ اپنی شاپنگ بھی کرنا تھی۔ کلاسز سٹارٹ ہونے سے چند دن پہلے تیمور احمد نے دونوں کو پاس بلایا تھا۔ ہبا کو کیش اور اسید کو نیا کریڈٹ کارڈ تھمایا۔ بھائی میں نے سوچا میرے بچوں کو شاپنگ کے لیے ضرورت ہوگی۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھے۔ اسید پر یہ حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کا اتنا خوشگوار موڈ اور میرے بچوں کا تکلم بڑا حیران کن تھا، مگر پھر وہ بھی مسکرا دیا۔ اگر وہ اتنا اچھا رویہ رکھ رہے تھے تو وہ کیوں موڈ خراب کرتا؟ اپنی ماما کے ساتھ چلے جانا تم دونوں، انہوں نے کہا۔ جی پاپا، وہ ایک ساتھ بولے تھے، پھر تینوں ہنس دیے۔ اسی رات وہ اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھنے آئی تو اسے آئینے کے آگے کھڑے شرٹ کی بٹن بند کرتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ اس کی سمت آیا، گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ مڑا اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت دن پہلے میں نے تم سے ایک سوال پوچھا تھا، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ کون سا سوال؟ اس کو جواب مجھے مل گیا آج۔ اشفاق احمد کہتے ہیں اپنی انا کو کسی ایک شخص کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے۔ ہبا کا چہرہ سنجیدگی سے پر تھا اور آواز میں عجیب سا سوز۔ اسید پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا، وہ سخت بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ اپنی انا کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ اسید کو دھچکا لگا تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھ آیا۔ ہبا کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کاش تم سمجھ پاتے۔ وہ آنسو صاف کرتی واپس مڑ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہا۔ رات اسے بہت دیر تک نیند نہیں آئی تھی، لیکن وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ ہبا کا معمول کا دورہ تھا، اسے ایسے فٹس پڑتے رہتے تھے۔ اگلے دن وہ شاپنگ کے لیے گئے تو ہبا کا موڈ حسب معمول خاصا خوشگوار تھا۔ وہ تقریباً ہر چیز میں اپنی رائے دے رہی تھی۔ کتنی ہی اپنی من پسند شرٹس اس نے اسید کے لیے لی تھی، وشنگ کارڈز لیے تھے، پرفیوم، کلونز، گھڑیاں اور ہیئر جیل۔ غرض وہ بے تحاشا روپیہ لٹا رہی تھی۔ اسید تو لا تعلق بنا ہوا تھا، مگر مرینا اس کی جذباتیت پر ہنس رہی تھی اور اسے بار بار ٹوک رہی تھی کہ وہ اپنے لیے بھی کچھ خرید لے۔ رات کو جب وہ لدے پھندے لوٹے تو بے حد تھکے ہوئے تھے۔ کھانا ریڈی میڈ تھا جو کہ انہوں نے واپسی پر پیک کروایا تھا۔ اگلے دن اسید کو اپنے سرہانے ایک سرخ گلاب اور خوبصورت کارڈ ملا تھا۔ سرمئی اور بھورے رنگوں کے امتزاج سے سجا، اداسی سے بھرپور سوری کا کارڈ، جس پر صرف ایک چھوٹی سی نظم تحریر تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنا سنبھل کر دیکھا، نئی اور انجانی راہ گزاروں پر چل کر دیکھا، ہزار رستہ بدل کر دیکھا، مگر میری جاں ہر ایک رستہ تمہاری جانب پلٹ گیا ہے، تمام نقشہ الٹ گیا ہے، وجود زخموں سے اٹ گیا ہے۔ اسید کا رنگ بدل گیا اور مٹھیاں بھیج گئیں اور انہی مٹھیوں میں خوبصورت سا کارڈ چرمرا گیا۔ کہانی ختم ہو گئی تھی اور آنسو ٹھہر گئے تھے۔ باہر دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ نوفل نے اپنی تھکی ہوئی بے خواب آنکھیں مس لیں اور اسے دیکھا۔ ہے کم آن پلیز۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ بڑی سہولت سے اس کے پاس بیٹھتے اس نے شائی وانگ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ یوں متوجہ ہوئی جیسے پہلی بار اس کی موجودگی سے آگاہ ہوئی ہو۔ نوفل، انہوں نے میری بہن اور بھائی کو مار ڈالا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو مت، میں سب دیکھ لوں گا۔ اب تو اتنے دن ہو گئے، تمہاری تلاش میں نکلنے والے مایوس ہو چکے ہوں گے، اس نے تسلی دی تھی۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی مگر میں بہت خوف زدہ تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تو کہیں باہر بھی قطعاً نہیں نکلتی تھی کہ کہیں میں ان کی نظروں میں نہ آ جاؤں۔ کوئی بات نہیں، میں معلوم کرواتا ہوں کہ تمہارے گھر کا کیا بنا، اور اس سارے معاملے کی کھوج بھی کرنا ہوگی۔ تھائی کا ریسٹورانٹ، اس نے کہنا چاہا۔ تم مجھے پتہ دو، میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ نوفل اس کی ہر طرح سے پریشانی کم کرنا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے دلاسوں سے بہلنے لگی اور اس کے چہرے سے پریشانی کے بادل بھی چھٹنے لگے۔ نوفل مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا، چھوٹی چھوٹی اس کی زندگی سے متعلق تھائی کی یادیں، کالج فرینڈز، گیدرنگز، اور وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ دل ہی دل میں نوفل نے اطمینان بھرا سانس لیا تھا۔ وہ اسے بہلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ ہوٹل بزنس سے وابستہ ہونے کی بنا پر اس کے تعلقات اوپر تک تھے۔ بینکاک اور تھائی لینڈ میں اس کے کئی ہوٹل موجود تھے، البتہ سنگاپور میں ابھی تک وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں پھیلا سکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سنگاپور میں جگہ کی کمیابی تھی۔ جگہ کی اس کمی کے باعث وہ سنگاپور میں کوئی مناسب اور من پسند جگہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔
البتہ کوششیں جاری تھیں۔ معاملے کی چھان بین کروانا اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ حکومتی اور صحافتی حلقوں میں اس کی رسائی دور تک تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے آدمیوں کو حرکت میں آنے کا حکم دے دیا تھا اور اگلی صبح اس کے آفس پہنچتے ہی اس معاملے کی پوری فائل اب تک کی ہونے والی کارروائی کے ساتھ اس کی میز پر موجود تھی۔ فائل اسٹڈی کرتے ہوئے نوفل کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا اور پیشانی شکنوں سے بھرتی گئی۔ اس معاملے میں انڈر ورلڈ مافیا کا جو گروہ ملوث تھا اس کے پیچھے پولیس کئی سالوں سے لگی ہوئی تھی، مگر تاحال اس کا کلی طور پر خاتمہ نہیں کیا جا سکا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے لائحہ عمل بناتے ہوئے کئی افسران کو فون کیے تھے اور ان کی طرف سے اسے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ سیکیورٹی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، وہ اس کے پاس پہلے ہی فول پروف تھی۔ شائی وانگ اب اس کے ساتھ آفس آ رہی تھی، وہ اس کی سیکریٹری کی پوسٹ سنبھال چکی تھی۔ نوفل کی اطلاعات کے مطابق اس رات تھائی اور تھونگس کے گھر میں ہونے والی جھڑپ پولیس کے آمد کے ساتھ مزید ثبوت اختیار کر گئی تھی۔ اس گروہ کے 2 ساتھی مارے گئے جبکہ باقی بھاگ گئے تھے، البتہ کوئی بھی پکڑا نہیں جا سکا تھا، جس کی وجہ سے معاملے کی تفتیش آگے نہ بڑھ سکی۔ بنگلے سے ملنے والی لاشوں کی سرکاری طور پر آخری رسومات ادا کر دی گئی۔ بنگلہ سیل کر دیا گیا اور تھائی کے ریسٹورانٹ پر پولیس چیک لگا دیا گیا۔ پولیس نے اعلان کر رکھا تھا کہ شائی وانگ نام کی لڑکی جہاں کہیں بھی روپوش ہے وہ واپس آ جائے، اسے مکمل طور پر سرکاری سرپرستی اور باحفاظت سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ نوفل نے یہ ساری تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ تھائی اور تھونگس کو یاد کر کے کتنی دیر روتی رہی اور نوفل تسلی آمیز انداز میں اس کا ہاتھ تھپکتا رہا۔ پھر اس نے وہی کیا جس کی نوفل کو امید تھی، اس نے پولیس کے پاس جانے اور ریسٹورانٹ پر قبضہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ نوفل اسے ریلیکس کرتے ہوئے مسلسل دلاسا دیتا رہا کہ وہ خود دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اس نے ریسٹورانٹ کو اپنے آدمیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رائل اکیڈمی کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہوئے عباس نے الینا کو اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیگ سنبھالتی دوسرے ہاتھ سے سکارف درست کرتی باہر نکل آئی۔ اکیڈمی ان کے گھر سے 2 بلاک آگے ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جسے اکیڈمی کی شکل دی گئی تھی۔ باہر سے دیکھنے پر یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی رہائشی گھر ہو۔ چاروں طرف وسیع لان تھا جس کے بیچ خوبصورت آف وائٹ پینٹ والی عمارت بہت شاندار تھی۔ یہ اس کے گھر سے اتنی نزدیک تھی کہ وہ چاہتی تو پیدل چلتی ہوئی یہ درمیانی فاصلہ آسانی سے طے کر سکتی تھی۔ عباس اکیڈمی میں اس کا ایڈمیشن کروا چکا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اندرونی عمارت کی سمت بڑھ گئے۔ الینا نے بنیادی طور پر 2 سبجیکٹ چوز کیے تھے اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے، انگلش اور نفسیات۔ عباس اسے اس کی کلاس میں چھوڑنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اکیڈمی میں کو ایجوکیشن تھی، بہت سے لڑکے لڑکیاں آ جا رہے تھے، بعض کرسیوں پر براجمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ قطار میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ نیلے رنگ کی یہ کرسیاں بڑے سے ہینڈل اور جیومیٹری باکس پر مشتمل تھیں۔ اس نے ہینڈل پر بکس رکھیں اور قدرے بوریت اور اداسی محسوس کرتے ہوئے ہینڈل پر ہی اپنا سر رکھ دیا۔ یہاں تو کوئی بھی میرا دوست نہیں بن سکتا اور میری دوست تو بس نیتا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے، میں نے اسے کبھی فون ہی نہیں کیا۔ وہ سوچتے ہوئے کڑ رہی تھی۔ اپنے آپ میں گم اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ ارد گرد موجود ہلچل مدھم پڑنے لگی۔ کرسیاں گھسیٹنے اور سیدھی کرنے کی آوازیں آنے لگی، پھر یکدم خاموشی سی چھا گئی اور اسی خاموشی میں کوئی دھم سے اس کے برابر والی کرسی پر آ بیٹھا۔ الینا نے چونک کر سر اٹھایا۔ 19-20 سال کا وہ لڑکا بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی انگلیاں ہلاتے ہوئے ہیلو کر رہا تھا۔ الینا نے قدرے چونکتے ہوئے سپاٹ انداز میں سر سیدھا کر لیا۔ میں حیدر عباس ہوں، وہ اب اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت اور کھنک دار تھی، مگر الینا کو اس کے نام میں موجود عباس نے اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا تھا۔ الینا، اس نے اپنا نام بتا دیا، جانے کیوں، حالانکہ وہ قطعاً خوشگوار موڈ میں نہیں تھی اور کسی اجنبی سے تو بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اب اس کے اس طرح نام بتانے پر حیدر کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ الینا، اس نے زیر لب دہرایا۔ کین آئی کال یو لینا؟ وہ بے ساختگی سے پوچھ رہا تھا۔ اب کی بار الینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پہلی ملاقات میں ہی بلکہ چند لمحوں کی شناسائی کے بعد ہی کتنے سکون سے اس کا نک نیم منتخب کر چکا تھا۔ سوری یو کانٹ، اس نے قدرے خفگی سے کہا اور سر سیدھا کر لیا۔ وہ اس کے ماتھے پر آئی شکن دیکھتے ہوئے یکدم ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر
سے گردن موڑ کر اس سے دیکھا بلکہ گھورا۔ اوکے، اس نے ہاتھ اٹھا کر سیز فائر کا اشارہ کیا۔ تو الینا تم یہاں کون سے سبجیکٹ پڑھنے کے لیے آئی ہو؟ اس نے الینا پر خاصا زور دے کر پوچھا تھا۔ انگلش، سائیکالوجی، اس نے بتایا۔ ویری گڈ، سائیکالوجی میں انٹرسٹ ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑا بہت، اس نے شانے اچکائے۔ وہ حیران ہوا۔ یہ تمہارا میجر سبجیکٹ ہے، پھر بھی تم ایسا کہہ رہی ہو؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں آتی، وہ بنا شرمندہ ہوئے بتانے لگی۔ پھر تم نے چوز کیوں کیا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ میں نے کب کیا؟ تو پھر کس نے کیا؟ بھائی نے۔ پڑھنا تم نے تھا یا بھائی نے؟ اب کی بار وہ جھنجھلایا تھا۔ فیصلے بھائی کرتے ہیں نا، وہ جیسے اس کی بے وقوفی پر ماتم کرتے ہوئے بولی تھی۔ واٹ؟ کیا مطلب واٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ زندگی تمہاری، اسٹڈی تمہاری، مرضی تمہاری، کریئر تمہارا، اور فیصلہ کرتے ہیں تمہارے بھائی، وہ گنواتا ہوا بولا تھا۔ بس ہماری فیملی ایسی ہی ہے۔ وہ اپنے خول میں سمٹ گئی۔ حیدر نے حیرانگی سے اس کے چہرے کے بدلے تاثرات دیکھے، پھر موضوع بدل دیا۔ ویسے میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے سائیکالوجی۔ امیزنگ، تمہیں سمجھ آ جاتی ہے؟ وہ شوق سے پوچھنے لگی۔ بہت آسانی سے، اور میں تمہیں مزے کی بات بتاؤں الینا؟ اس نے پھر سے الینا پر زور دیا تھا۔ کیا؟ میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو پھر اس کلاس میں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے چیخ سی پڑی۔ یقیناً وہ 22-23 سال کا تھا، مگر چہرے سے کم عمری جھلکتی تھی۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا انجوائمنٹ، کچھ کام ہے مجھے۔ کیسا کام؟ وہ مشکوک سی ہو کر اسے گھورنے لگی۔ وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ لینا، اتنا شک کیوں کرتی ہو؟ دوستانہ انداز میں کہتا وہ اس کے نام کے عین کو بڑے غیر محسوس انداز میں ختم کر گیا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اٹس اوکے، ویسے مجھے کچھ ٹاپکس پر میڈم صوفیہ کے لیکچرز چاہیے تھے، اسی لیے میں ان کی کلاس اٹینڈ کر رہا ہوں۔ کیسے لیکچرز؟ اور تم ان کا کیا کرو گے؟ مجھے کچھ اسائنمنٹ تیار کرنا ہے۔ تو تمہارے باقی فیلوز بھی کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ نہیں کر رہے۔ تو پھر تم کیوں؟ وہ پھر حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے نوٹس بنانے کی عادت ہے۔ اس کے انداز میں کسی قدر بے نیازی آ گئی۔ الینا جواباً سر ہلا کر کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سائیکالوجی کی کلاس شروع ہو گئی۔ کتابیں اور نوٹ بکس کھل گئیں۔ سر جھک گئے اور قلم رواں ہو گئے۔ پورے 50 منٹ کے لیکچر کے دوران اس نے ایک بار بھی الینا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کا قلم روانی سے کچھ نہ کچھ نوٹ کرنے میں مصروف رہا تھا۔ الینا کی نظر غیر محسوس انداز میں کئی بار اس کی چیئر کی طرف گئی تھی۔ اس کی ہینڈ رائٹنگ روانی میں لکھے جانے کے باوجود بے حد خوبصورت تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ تیزی سے چیزیں سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ چیئر سے اٹھنے کے بعد اس نے الینا کو دیکھا جو خاصی ہونک سی بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کھانے چلیں؟ اس نے کہا۔ کہاں؟ وہ بے ساختہ بولی۔ یہاں ٹک شاپ ہے، اس نے بتایا۔ لیکن میں وہ ہچکچا سی گئی۔ کیا ہوا؟ وہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بے حد شرمندہ لگ رہی تھی۔ وی آر ناٹ فرینڈز؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ الینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت سبد تھی۔ فرینڈز؟ یا آئی وانٹ ٹو فرینڈشپ ٹو یو، وہ مسکرایا تھا۔ الینا شش و پنج میں مبتلا اسے دیکھتی رہی۔ او کم آن لینا، فیصلہ لینے میں اتنی دیر؟ وہ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر بولا۔ نہیں، ایکچولی وہ رک گئی۔ کیا تمہارے اتنے زیادہ دوست ہیں کہ تم ایک مزید بنانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہو؟ ایسا تو نہیں ہے، میری تو بس ایک ہی دوست ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ ایک دوست؟ صرف ایک؟ واٹ اے جوک! وہ ششدر رہ گیا۔ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، وہ کچھ برا مان گئی۔ اوکے، تم مجھے سیکنڈ کے طور پر چوز نہیں کر سکتی؟ الینا نے بے اختیار سر ہلا دیا۔ حیدر نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ فرینڈز؟ آف کورس، الینا نے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ویل ناؤ کین آئی کال یو لینا؟ وہ بے حد چمکدار آنکھیں لیے گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کھلکھلا اٹھی۔ اوکے، اس نے شانے اچکائے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مسکراتے ہوئے باہر کی سمت بڑھ گئے۔ الینا احمر مغل سے حیدر عباس کی یہ پہلی ملاقات قطعاً آخری ثابت نہیں ہوئی تھی۔ صرف چند دنوں میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک آ گئے تھے۔ حیدر عباس نے اس کے لیے زندگی کا مفہوم بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں آکسیجن سے زیادہ اہم اور پانی سے زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔
وہ علینا احمر مغل کی زندگی میں کسی جن کی طرح آیا اور اس کے دماغ پر کسی آسیب کی طرح چھا گیا تھا۔ حیدر عباس اس کی زندگی میں بہار کے اس مہکے اور معطر جھونکے کی مانند آیا تھا جو ننھے سے روزن سے اندر آ کر کمرے کو خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ بظاہر بہت با ادب، کم گو اور معصوم سی علینا بہت جلد اس کے ساتھ اس حد تک اٹیچ ہو گئی کہ اس کو 1 گھنٹہ پہلے ہی اکیڈمی بھاگنے کی پڑ جاتی۔ اکیڈمی گھر کے قریب ہونے کی بنا پر وہ اس ٹینشن سے بھی آزاد تھی کہ کسی کے چھوڑ کے آنے کا انتظار کرے یا پھر ڈرائیور کے ساتھ مشروط ہو جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف اس سے متاثر تھی یا یہ ٹین ایج کا کوئی کرش تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ میل اٹریکشن تھی، مگر پھر بھی حیدر میں کچھ تو ایسا تھا جو اسے اس شدت سے اپنی طرف کھینچتا تھا کہ وہ خود کو بے بس پاتی تھی۔ اس میں بے شمار خوبیاں تھیں، وہ بے حد جینیس تھا۔ علینا تو پہلے دن ہی اس سے امپریس ہو گئی تھی جب اس نے جانا کہ وہ نفسیات میں کتنی کمانڈ رکھتا تھا، اور بہت جلد وہ علینا کو بھی اپنے ٹریک پر لے گیا۔ لینا، میں حیران ہوں، تمہیں اسٹڈیز میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ علینا کو یاد تھا کہ اسے حیدر نے یہ بات اکیڈمی آنے کے تیسرے دن کہی تھی، اور علینا جواباً کچھ بولنے کی بجائے بگڑے تاثرات لیے ہوئے کرسی کے ہینڈل کو گھورتی رہی۔ انٹرسٹ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ ڈیولپ کیا نہیں جاتا لینا، انٹرسٹ ہو پڑھا تبھی جاتا ہے۔ حیدر، آئی ایم سیریس۔ وہ اس کے ری ایکشن پر حیران رہ گئی تھی۔ اینڈ یو تھنک آئی ایم جوکنگ؟ اس نے اسے گھورا۔ ارے نہیں، وہ ہنسی۔ اوکے، ذرا مجھے یہ بتاؤ تمہیں نفسیات میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ بس مجھے یہ سبجیکٹ اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو گریجویشن میں اسے چوز کیوں کیا؟ پتہ نہیں۔ چلو یہ کیا بات ہوئی، لیکن تمہیں ایٹ لیسٹ اس بار تو خاصی سٹرگل کرنا پڑے گی کیونکہ تمہارا پریکٹیکل اور وائوا ابھی ہے اس بار، اور تم کہہ رہی ہو انٹرسٹ نہیں۔ ہو جائے گا، اس نے کندھے اچکائے۔ ہو نہیں جائے گا لینا، کرو گی تب ہوگا، اس نے زور دیا۔ لیو اٹ، وہ حیدر کی کتاب کے صفحات الٹنے لگی۔ تجھے محتاط کرتا ہوں، تیری میں جان لے لوں گا، ان اپنی جھیل آنکھوں کو کبھی پرنم کیا تو نے۔ اس کی نگاہ ٹھٹک کے رک گئی، چند لمحے تک وہ اس شیر کی خوبصورتی کے حصار سے نکل نہ سکی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے بدلے تاثرات دیکھ کر چونکا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے کتاب بند کر دی۔ تم اتنی سیریس کیوں ہو لینا؟ اس کے رویے نے حیدر کو تپا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے ناخن سے کتاب کی جلد اکھیڑتی رہی۔ اتنے سوال مت کیا کرو حیدر، اس کا لہجہ دھیما تھا۔ یہ مشورہ ہے یا حکم؟ وہ جیسے بہت جل کر بولا تھا۔ جو تم سمجھو۔ بیکار ہے، مشورہ کی مجھے ضرورت نہیں اور حکم میں مانوں گا نہیں۔ اس کا لہجہ اکھڑا اور دو ٹوک تھا۔ علینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کتابیں سمیٹتی ہوئی اٹھ گئی۔ تم ناراض ہو؟ وہ بے ساختہ بولا۔ نہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میری انگلش کی کلاس ہے، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ حیدر وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ علینا کی یہ عجیب سی خاموشی اور سنجیدگی حیدر کو ازحد کھل رہی تھی، مگر وہ یہ سمجھنے میں ناکام تھا کہ آخر علینا کو ہوا کیا تھا۔ 2 دن مسلسل وہ اسے کریدتا رہا، مگر وہ جواباً خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ ناکام ہو کر اس نے یہ موضوع چھوڑ دیا۔ چند دن بعد علینا کا موڈ خود بخود درست ہو گیا۔ حیدر چونکا تو تھا ہی، مگر اسے علینا کی یہ خاموشی اور موڈ بھولا نہیں تھا۔ اسے اس کے بارے میں جاننا تھا اور ہر حال میں جاننا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یقین تھا کہ علینا مغل وہ نہیں جو نظر آتی تھی۔